اور بھی معاشی استحکام کی بات ہو رہی تھی، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم معاشی استحکام سے گروتھ کی طرف جائیں گے اور اپنا سفر ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. جو چیزیں ہم نے اکنامک سروے کے وقت بات کر لی میں اس میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا جی، کیونکہ وہ تو ایک آلریڈی بات ہو چکی ہے. اور چونکہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بجٹ کے وقت بجٹ کی بات کریں گے، تو اس بجٹ میں جو ہم نے وہ ڈائریکشن آف ٹریول کی بات کی تھی، اس میں خاص طور پہ اس دفعہ وی ہیو میڈ از سگنیفیکنٹ پروگریس، اور اس میں میڈ از سگنیفیکنٹ پروگریس، اور اس میں خاص جو چیزیں ہیں. آپ نے بجٹ پڑھا، آپ نے بجٹ سپیچ سنی، آپ میں سے کچھ جو ساتھی ہیں وہ ٹیکنیکل بریفنگ کے لیے بھی گئے، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں. لیکن اس کے جو مین تھیمز ہیں اس بجٹ کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، اور آپ سب کا یہی سوال رہا ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کیا ہے، انیبلنگ فیکٹرز کیا ہیں. تو اس بجٹ میں ہم نے بھرپور کوشش کی ہے ان سارے ایریاز کو اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں لانے کے لیے. تو ٹیکسیشن کے سلسلے میں جو ایڈوانس ٹیکس ختم کیا گیا، دوسرا جو ہے سپر ٹیکس، اور سپر ٹیکس میں پھر واضح کرتا چلوں کہ ہم نے سپر ٹیکس کی پہلی سلیبز کی بات کی، اور پھر ہم نے کہا کہ جو 50 کروڑ سے زیادہ جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے ہم 10 سے اس کو 8% پہ لے کے جا رہے ہیں، وچ از اگین اے ویری میننگ فل ڈائریکشن آف ٹریول، اور اس کو بہت سراہا بھی گیا ہے. لیکن جب میں کل پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے خاص طور پہ ہدایت کی کہ سب ایکسپورٹرز کے لیے سپر ٹیکس کو ختم کیا جائے. تو اس لیے آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ میں نے اس کا ذکر کیا، اور ہم انشاءاللہ جب آپ اس کو دیکھیں گے ان ٹرمز آف دا وائنڈنگ اپ اسپیچ، انشاءاللہ ہم اس میں اس کو انکلوڈ کریں گے. لیکن دیکھیں یہ ٹیکسیشن کا صرف معاملہ نہیں ہے، اس میں فنانسنگ کا بھی معاملہ ہے. تو اس میں پہلے یہ ریفنانس اسکیم ایک چل رہی ہے، اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں، جس کے لیے 70 ارب روپے کی 71 ارب روپے کی جو سبسڈی ایڈیشنل دی گئی ہے اس بجٹ کے دوران، تاکہ یہ جو فنانسنگ ہے ریمینز اویلیبل ٹو دا ایکسپورٹرز آف پاکستان ایٹ 4.5%. کیونکہ بات ہے کہ پالیسی ریٹ انفلیشن، لیکن وہ 4.5% پہ. میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی نے یہ خاص طور پہ بات کی، اور ہم بہت مشکور ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کے، اور جنہوں نے آگے پھر بینکوں سے بات کی. تو یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے کہ 4.5% پہ یہ فنانسنگ ول بی اویلیبل، وچ ایز یو نو از ان ٹریلینس. اچھا، اب آگے آ جائیے جی. ٹیرف کا جو ہم نے سیکنڈ ایئر ہے اس پہ ہم بتدریج اس پہ قائم ہیں ان ٹرمز آف برنگنگ دا کاسٹ ڈاؤن ان ٹرمز آف انٹرمیڈیٹ گڈس اینڈ دا را مٹیریلس. تو یہ بھی وہ اقدام ہے کہ ہم ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونس کو کیسے بڑھا سکیں. اینڈ لاسٹلی آئی وڈ سے کہ ہمارا اوبیسلی فوکس رہتا ہے آن دا گڈس، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ، کہ ہم نے جو گڈس والا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے کیسے نیچے لانا ہے. بٹ دا سروسز آر بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ ایز وی گو فارورڈ. اس میں خاص طور پہ جو آئی ٹی سروسز ہے، اور ان کا جو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تقریباً $4.5 بلین ہٹ کرے گی. سو اوور آل گڈس اینڈ سروسز ایکسپورٹ کا اگلے سال ڈیلٹا بہت اچھا ہے، اور اسی وجہ سے جو آئی ٹی انڈسٹری کی فری لانسز کی پاشا کے تھرو جو ساری ڈسکشن آئی کہ جو 0.25% FTR ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اس کا ہم نے کل اس کا اعلان کیا ہے اور پارلیمنٹ میں وہ تجویز رکھی ہے. دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ از اوور آل انڈسٹری، جس میں ساری یہ چیزیں اس میں شامل ہیں، خاص طور پہ جو سپر ٹیکس کے بارے میں ہیں.
تیسری چیز جو ہے، اور پچھلے سال میں پھر ڈائریکشن اور ٹریول کی بات کرتا ہوں، ہم نے ایک کوشش کی، اور کوشش ہم نے یہ کی کہ سیلریڈ کلاس کے جو سب سے لوسٹ سیگمنٹس ہیں ہم اس میں ریلیف دیں. تو 5% سے ہم 1% پہ لے کر گئے، 15% سے ہم 13% پہ لے کر گئے. بٹ ریالٹی ایز کہ جو اس سے اوپر سلیبس تھے، اور خاص طور پہ اس کے بعد جو سرچارج کا بھی ایلیمنٹ تھا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور اس پہ بھی آپ سب جو بھائی بہن یہاں موجود ہیں، آپ سے بھی ابھی فیڈ بیک آ جائے گا. بٹ فرام واٹ آئی ہرڈ اینڈ واٹ وی ہیو ہرڈ اوور نائٹ، دس ہیز بین ریسیوڈ ویری ویل. اس کے علاوہ جی جو کنسٹرکشن ہے، کیونکہ یہ سارا جو ہمارا ڈسکشن ہے، اور اسی وجہ سے جو مختلف چیمبرز ہیں، میں بلال کیانی صاحب کو اگر آپ جب ہم Q&A میں جائیں گے، کیونکہ وہ آج صبح چیمبرز کے ساتھ بھی بات کرتے رہے ہیں، لیکن وہ چیمبرز کی طرف سے آلریڈی ان کی اناؤنسمنٹس آ چکی ہیں یا آ رہی ہیں، ویئر اٹس بین ویل ریسیوڈ. تو اگین اگر یہ پرو بزنس پرو گروتھ کی طرف ہم نے یہ بجٹ کو لے کر جانا تھا، تو کنسٹرکشن اوبیسلی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اور اس میں جو ہم ٹرانزیکشن ٹیکسز نیچے لے کر آئے ہیں، وہ آپ آلریڈی اس کے بارے میں دیکھ چکے ہیں، اور اس کے ریٹس جو ہیں ہم نے بجٹ میں اناؤنس کر دیے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے 2-3 چیزوں کے بارے میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایگریکلچر کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، زراعت کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے اور فائنینسنگ پہ میں تھوڑی دیر پہلے رہوں گا، یہ تقریباً 15% بڑھی ہے ایئر آن ایئر، اور یہ 2 ٹریلین سے کراس کر گئی ہے جو اوور آل ایگریکلچر فائنینسنگ ہے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جو اس فسکل ایئر میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کو زرخیزی اسکیم ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں بار بار اپنے پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ضرور ایک رکھتا ہوں نظریہ کہ یہ آڑتی کیوں اوپر گئے، اور کیوں ان کی جو پکڑ ہے آن دا ایگریکلچر سیکٹر، خاص طور پہ چھوٹے کسانوں پہ، بیکاز دا بینکس ہیو ناٹ بین اسٹیپنگ اپ. تو یہ جو زرخیزی اسکیم ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اٹس آل ڈیجیٹل، مور امپورٹنٹلی از کولیٹرل فری چھوٹے کسانوں کے لیے. کسی کو فردیں رکھنے کے لیے، کسی کو اپنا گھر گروی رکھنے کے لیے یہ نہیں کہا جا رہا. سو یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے چھوٹے کسانوں کے لیے، اینڈ اٹس موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر کی ایگریکلچر لون ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو یوتھ ہے، اس کا پورا جو حجم ہے وہ 262 ارب روپے ہے. سو 262 بلین روپیز. اس میں سے 125 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں زراعت کے لیے. اگین bringing it back into the financing part, because that has been one of the choking points for us. تو اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، سیڈ کو ٹھیک کرنا ہے، ییلڈز کو ٹھیک کرنا ہے، اس پہ تو جو ریگولیٹری اتھارٹیز بن رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ جو جتنی ڈیوٹیز ہیں ایگریکلچر، اور جو ہم اکوپمنٹ منگواتے ہیں، کمبائنڈ ہارویسٹرز آتے ہیں، اس میں ٹریکٹرز آتے ہیں، سینٹریفیوگل پمپس ہیں، یہ وہ سارے ایریاز ہیں جہاں ہمیں ویلیو ایڈڈ مشینری کی ضرورت ہے، جو یہاں نہیں بن رہی ہیں، اور ہم چین سے یا باقی اور ممالک سے ہم یہ لا سکتے ہیں، which will help us actually increasing the yield. ان سب چیزوں پہ کسٹمز ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے، صفر کر دیا گیا ہے. تو میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ جو خاص طور پہ زراعت کے بارے میں کہ اس پہ بڑا فوکس ہے، اینڈ دس از جو میں نے کل بجٹ اسپیچ میں بھی کہا کہ دس از ون آف کی ٹینٹس آف گروتھ ایز وی موو فارورڈ. اب اس میں آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا ٹیکسیشن کے معاملہ میں، کہ اس میں ڈیپننگ کا بھی معاملہ ہے اور براڈننگ کا بھی معاملہ ہے.
اب ڈیپننگ کے لیے میں نے اس دن بھی ذکر کیا کہ جو اس وقت ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور باقی ساری چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور میں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اس سے ایڈیشنل محصولات اور ریونیوز مل رہے ہیں. دس از ناٹ سم تھنگ ان ڈیزائن. واٹ از ان ڈیزائن از واٹ آئی پریزنٹڈ یسٹرڈے ان دا پارلیمنٹ وچ از دا نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. اور اس پہ میں نے کل اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے ان دا بجٹ اسپیچ، لیکن اگر اس میں ابھی بھی کچھ ابہام ہے تو جو آپ کے جب سوالات ہوں گے تو میں چیئرمین ایف بی آر اور فائنانس سیکرٹری صاحب کو درخواست کروں گا کہ یہ اس کو فردر بیان کریں. اٹس ویری سمپل. ہم اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اے آئی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہیومن انٹرونشن کو کم کر رہے ہیں. جو ہم نے کسٹمز میں فیس لیس کیا اسی کو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں لانا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لائیں گے ایز وی موو فارورڈ. تو اس پہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم اس پہ جواب دیں گے. اور دوسرا جو وائڈننگ ہے، جو وسعت کی بات ہے، اس دن ہم نے ریٹیلر اسکیم کی بات کی اور اس کو کل بجٹ میں جو ہے وہ بتایا بھی گیا اور پیش کیا گیا. تو دیکھیے ہماری یہ ایک بھرپور کوشش تھی اس بجٹ میں کہ خاص طور پہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ نے صرف معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں، معاشی گروتھ وہ کہاں ہے. تو اس دفعہ جو ہمیں فسکل سپیس اویلیبل ہوئی اس کو ہم نے بھرپور استعمال کیا ہے. دیر از مور ٹو ڈو، لیکن میں پھر یہی کہوں گا ڈائریکشن آف ٹریول. اور اس دفعہ ہم نے جو ابھی تک ہمیں ہر جگہ سے جو فیڈ بیک موصول ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں. اینڈ دس بجٹ از گوئنگ ٹو پلے انشاءاللہ تعالیٰ اے ویری پیوٹل رول. اس کے ساتھ جی وی ول اوپن اٹ اپ فار کویسچن. جی تھینک یو سر. ہمیں آج ایک منٹ جی، اگر میں بلال کیانی صاحب کو کہوں کہ یہ بھی تھوڑی ضرور بات کر لیں، اور پھر میں دا آنریبل انفارمیشن منسٹر ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا. جی آپ پہلے کر لیں. جی شکریہ فائنانس منسٹر صاحب. سر میں جسٹ ٹو ایڈ ٹو واٹ یو سیڈ، دیکھیے یہ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک عوامی بجٹ ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی حکومت نے پیش کیے. وزیر خزانہ صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی پیش کیا. آج آپ کے سامنے بھی تفصیلات ہیں. کل شام آپ نے سے دیگر ساتھیوں کو ٹیکنیکل بریفنگس میں فائنانس منسٹر صاحب ہمسیلف اور میں اور ہمارے اور کالیگس مختلف ٹی وی چینلس پہ بھی گئے، ہم نے اس کے خد و کال پیش کیے. بنیادی طور پہ دیکھیے یہ تنخواہ دار طبقے کا بجٹ ہے، یہ صنعت کار کا بجٹ ہے، یہ ایکسپورٹر کا بجٹ ہے، یہ آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر کا بجٹ ہے، یہ اس شخص کا بجٹ ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے جس کے پاس آج وسائل نہیں. یہ ہماری معیشت کے دیگر جو حصے ہیں جو کہ طلبگار تھے ریسورسز کے، ہماری معیشت کا پہیہ آگے مزید چلانے کے لیے، اور ہماری جو بھائی بہن بزرگ ہیں جن کے اوپر بوجھ زیادہ تھا ان پہ کم کرنے کا یہ بجٹ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آپ کے سامنے اور فائنانس منسٹر نے، پوری اکنامک ٹیم نے ہمیشہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس ٹیکس کا بوجھ بہت چند لوگ کندھوں پر اٹھا رہے ہیں اور تنخواہ دار طبقہ اس میں سر فہرست ہے. اور اس لیے ہمیشہ یہ بات کی گئی تھی کہ پہلا جب موقع ملا تو چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے یہ حکومت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے گی. اور یہی پرائرٹی پرائم منسٹر کی اور فائنانس منسٹر کی رہی ہے. اور اس دفعہ اس بات کا باقاعدہ تعین ہوا کہ اگر ہمیں کوئی بھی ریلیف دینے کا موقع ملا اس حکومت کو تو سب سے پہلے ترجیح یہ ہوگی کہ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کیا جائے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ نہ صرف بوجھ کم کیا گیا، پچھلے سال محدود مسائل میں معمولی سی کمی کی گئی تھی سب سے نچلے سلیب سے، مگر اس سال اس طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے کہ جو چاہے آپ کی تنخواہ 3 لاکھ ہو، 8 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، ماہانہ 12 لاکھ ہو، ہر شخص کو ایک سگنیفیکنٹ آپ کو کمی محسوس ہوگی اس بوجھ میں. اور یہ وعدہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عوام کے ساتھ اور تنخواہ دار طبقے کے ساتھ پورا کیا ہے. دوسرا جن تفصیلات کا وزیر خزانہ صاحب نے آپ کو بتایا، چاہے وہ ایکسپورٹرز کے منیمم ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس کے مجموعی سطح پر کمی کی، چاہے وہ سپر ٹیکس کے پہلے 6 سلیبوں کی ایلیمنیشن ہے اور آخری سلیب میں 500 ملین سے اوپر 10% سے 8% کرنا تھا. یہ بنیادی طور پہ ہمارے ایکسپورٹرز اور ہماری فارمل انڈسٹری کی پرائمری ڈیمانڈس تھیں. آپ جانتے ہیں کہ پورا سال وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بزنس کمیونٹی کے دیگر طبقات کے ساتھ ریگولر انٹریکشن رکھی ہے. یہ ہمارے ایکسپورٹرز اور ان کنسلٹیشنز کے نتیجے میں جو ایک نچوڑ نکلا اس میں یہ مطالبات سر فہرست تھے. جب ٹیکس برڈن کو ہم ڈکریز کرنے کی بات کرتے ہیں تو اسی لیے ہم نے اس کنسلٹیشن کو صرف زبانی کلامی بات یا آئے بات کی کھانا کھائے اور چلے گئے تک محدود نہیں رکھا.
ان کنسلٹیشنز کے نتیجے میں اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کر کے جو اصل ایشوز ہمارے سامنے آئے, ٹیکس برڈن کو ڈیکریز کرنے کے جو پرائمری لیورز آئیڈینٹیفائی کیے گئے اجتماعی سطح پر, اس کو اس حکومت نے ایڈریس کیا. تو باقی ٹیکس نیٹ وائڈنگ کی جو چیمبرز سے بھی آپ کی بات جی جی تھینک یو. تو دیکھیے اسی طرح وزیر خزانہ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ چیمبرز کے ساتھ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے بجٹ سے ایک ہفتہ پہلے ایک تفصیلی نشست کی سارے چیمبرز کے ساتھ, جس میں ایف پی سی سی آئی بھی تھا اور ملک کے دیگر حصوں کے چیمبرز تھے, چاہے وہ لاہور ہو, کراچی, کوئٹہ, پشاور, سرحد چیمبر ہے, فیصل آباد, سیالکوٹ, اور ہر کسی کے اپنے علاقے کے ایشوز اور اپنے جو ہمارے معیشت کا حصے دار ہیں اس علاقے سے وہ اپنے ایشوز لے کے آئے. سیالکوٹ ایس ایم ای ایکسپورٹر کا ایشو لے کے آتے ہیں, بلوچستان کے علیحدہ ایشوز ہیں, سرحد کے. تو وزیر اعظم نے سب کو سنا اور ان سب کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اسی طرح ہمارے جو دیگر انڈسٹری لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک علیحدہ نشست ہوئی, اور اس میں پاکستان بزنس کاؤنسل بھی شامل ہے. تو ہم نے ان کنسلٹیشنز کے نتیجے میں نہ صرف اس بجٹ کے اندر ریلیف میجرز دیے, بلکہ اس کے علاوہ بھی پورا سال جو درستگیاں کر سکتے تھے وہ کرتے رہے. اور یہ ایف بی آر کا جو نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل ہے اور جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز آتے ہیں وہ بھی ہمیں اپنی انڈسٹری سے فرض ملتے رہتے ہیں. باقی آپ نے سر کل اسپیچ میں بھی ذکر کیا, کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جو ہماری سوشل سیکٹرز کے لیے بڑے اہم ہیں, چاہے وہ پنک ٹیکس کی جی ایس ٹی ایگزمپشن ہو, چاہے وہ کانٹرسیپٹیوز پہ جی ایس ٹی ایگزمپشن ہو. یہ بھی ہمارے لیے پاپولیشن کنٹرول اور خواتین کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے یہ اہم ضروریات تھیں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پوری کی. اسی طرح سے جیو آپ نے جی ایس ٹی ایگزمپشن کی شپنگ انڈسٹری پہ اس جنگ اور کانفلکٹ کے دوران ہمیں اس بات کی اہمیت کا مزید احساس ہوا ہے کہ اپنی شپنگ فلیٹ ہونا کتنا اہم ہے اور کتنی آپ کے لیے اسٹریٹجکلی اہم ہے. تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھا گیا. باقی ایکسپورٹ فائنینسنگ اور اپنا گھر کی ایلوکیشن آپ کے سامنے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو آپ کے سب سے کمزور طبقات ہیں, 1 کروڑ سے زائد گھرانے ہیں جو خواتین کے ذریعے جن کو رقم ملتی ہے, اس کے بجٹ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا. تو میں آپ کی آئی ایم گریٹفل فائنانس منسٹر صاحب. بنیادی بات یہ کہ یہ ایک عوامی بجٹ ہے اور وزیر اعظم صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے. ایک مشکل وقت جو اسٹیبلائزیشن کا فیز تھا, اس کے بعد جس بہتری کا وعدہ کیا تھا اس بہتری کا آغاز ہو گیا. انشاءاللہ اس سے روزگار, صنعت, ایکسپورٹس سب کو فروغ ملے گا اور ہمارے بہن بھائیوں کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوگا. تھینک یو. ویری بریفلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گنجائش پیدا ہوئی ہے اور یہ جو ریلیف اورینٹیڈ بجٹ دیا گیا ہے, اس میں پچھلے 2 سال میں بڑی ارکریزی ہوئی ہے. یہ اوور نائٹ گنجائش نہیں پیدا ہوئی. اینڈ وزیر اعظم صاحب کا بارہا یہ وعدہ تھا کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی میں ریلیف دوں گا. دیکھیے اس میں سر فہرست جو ایف بی آر کے ریفارمز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہیں, ہسٹورک ہیں. ملک کی تاریخ میں اتنے بڑے ریفارمز کبھی نہیں ہوئے. اینڈ آج اگر میں یہ کہوں کہ ایف بی آر کی پورا سٹرکچر سفارش سے پاک ہے, پولیٹیکل انفلوئنس سے پاک ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا اگر آج میں, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, آج میں ان کو کسی افسر کی سفارش کروں کہ کسٹمز کے فلاں پورٹ پہ لگا دیں یا فلاں ڈسٹرکٹ میں آئی آر ایس کا آفیسر لگا دیں, شام تک اس افسر کا سسپینشن آرڈر میرے ٹیبل پہ ہوگا. پولیٹیکل کلچر چینج ہوا. ہمارے پاس جو ہماری کانسٹیٹوئنسی سے لوگ آتے تھے سفارشیں لے کے کہ جی میرا کزن ہے, میرا جاننے والا ہے, یہ کسٹمز کا افسر ہے, اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے میں ریکویسٹ کرنے آیا ہوں, تو وہ کلچر چینج ہو گیا. اب لوگ اپروچ ہی نہیں کرتے. اور یہ کلچرل چینج تب آیا جب یہ ٹاپ سے شروع ہوا اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو لیڈ کیا. لیکیج تھا, بلینز آف روپیز کا لیکیج تھا, اور کلوژن تھی, کرپشن تھی. اس کے بعد اگر آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کریں تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا فیس لیس سسٹمز کے تھرو. اپریزمنٹ جو فورس بھی شروع ہوئی اور اب وہ ہر ڈسٹرکٹ تحصیل لیول پہ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ انفورسمنٹ انڈسٹری کے لیول پہ, کہ جہاں پہ لیکیج بہت زیادہ تھی, شوگر انڈسٹری سے آغاز کیا گیا. 60 بلین کی ایڈیشنلٹی ہے. ایک تنخواہ دار طبقے والا آدمی شوگر انڈسٹری کا بوجھ کیوں اٹھائے کہ جن کے پروفٹس میسو ہیں مگر ٹیکس کلیکشن میں ان کا کنٹریبیوشن کم ہے. تو یہ جو اوور آل ریلیف کا ایک نریٹو ہے, اس کے پیچھے محنت بہت ساری ہوئی. اس کے علاوہ میں لٹیگیشن کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. لٹیگیشن کے اندر ہوتا کیا تھا, سفارش میں وکیل بھرتی ہوئے, انہوں نے کلوژن کی, انہوں نے دوسری پارٹی کے وکیل کے ساتھ مل کے طے کر دیا کہ یار یہ 6-7 سال اس کیس کو چلاتے ہیں, اور اس کے اندر جو ٹیکس پیبل ایف بی آر کو وہ پڑا رہے, وہ فروزن پڑا رہے.
یا وہ جس نے ٹیکس ادا کرنا ہے اس کے پاس پڑا رہے کوئی بات نہیں. تو دیکھیے یہ تنکا کر کے ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم یہ گنجائش پیدا کی گئی ہے تھرو ایفیشنٹ سسٹمس, تھرو IT بیسڈ سسٹمس اینڈ تھرو ایبسولوٹ ٹرانسپیرنسی. یہ گنجائش پیدا ہوئی ہے امنگس ادر میجرز, اور بہت سارے میجرز ہیں جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں, مگر یہ مچ نیڈڈ ریلیف جس کا وعدہ وزیر اعظم نے کیا, آج ہمیں خوشی ہے ان کی پوری معاشی ٹیم کو ہمیں کہ آج وہ وعدہ وفا ہوا جو مختلف طبقات سے کیا گیا تھا, سیلریڈ کلاس بینگ ایٹ دا ٹاپ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹرز کے لیے اتنی بڑی گنجائش پیدا کی گئی ہے کہ وہ اب کمپیٹیٹو ہوں گے. ہماری جتنی ایکسپورٹ باہر جاتی ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے جب میڈ ان پاکستان کا ٹیگ آپ کسی بھی باہر کے ملک میں دیکھتے ہیں, ہماری پروڈکٹس وہ ریجن کے اندر مزید کمپیٹیٹو ہوں گی, اور اس سے زر مبادلہ آئے گا, اس سے فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑھیں گے, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف آپ جائیں گے. تو ایکسپورٹرز کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس کے لیے اسپیشلی جو بہت بڑی گنجائش لوور مڈل کلاس کے لیے پیدا کی گئی ہے تھرو اپنا گھر پروگرام. جو ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر ہے, یہ صرف ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری انڈسٹریز ہیں. اس میں سیمنٹ لگتا ہے, اس میں سریا لگتا ہے, اس میں فٹنگز لگتی ہیں. 12 انڈسٹریز ہیں جو ہاؤسنگ سیکٹر کو فیڈ کرتی ہیں پیچھے سے. اس بات کا بھی احساس کیا گیا, اور جو لونز بھی ڈسپرس کیے گئے ہیں 90 ارب کے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے, اس کی بھی پروویژن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس کے لوگ بہت سفر کر رہے تھے کہ جب وہ سیل اینڈ پرچیز آف پراپرٹی کرتے تھے, چھوٹی ان کی ہولڈنگ ہوتی تھی لینڈ کی یا گھر کی یا کسی بھی پراپرٹی کی, اس کے اوپر ٹیکس زیادہ تھا. تو مڈل کلاس کے لیے وہ بھی گنجائش رکھی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا بجٹ ہے. یہ جس طرح ایگریکلچر کی فائنانس منسٹر نے بات کی, یہ مزدور کا بجٹ ہے, یہ کسان کا بجٹ ہے, یہ تنخواہ دار کا بجٹ ہے, یہ انڈسٹریز کا بجٹ ہے. اور خواتین کے حوالے سے دیکھیے جو پنک ٹیکس ابالش کیا گیا ہے, جو سینیٹری اور ہائیجین پروڈکٹس پہ تھا, بہت بڑا سٹیپ ہے, وہ 18% سے 0% کے اوپر آ گیا. سو آئی بلیو ہر سوسائٹی کے طبقے کو اس کے اندر کیٹر فار کیا گیا ہے, میکسیمم ریلیف پرووائڈ کیا گیا ہے. اور میں ماضی کا ذکر ضرور کروں گا, آئی ایم اے پولیٹیشین, اینڈ میں آپ کی ضرور توجہ دلواؤں گا کہ شرطیں لگ گئی تھی ڈیفالٹ کے اوپر. آپ سب دبائیں, آپ سارے بیٹھے ہیں, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. لوگوں نے شرطیں لگا رہی تھی کہ جی یہ آج ڈیفالٹ ہوا, کل ڈیفالٹ ہوا, اور ہم دہانے کے اوپر ہیں. دیکھیے فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈس یہ جرنی کوئی آسان جرنی نہیں تھی. ہم نے قوم کا بھی شکریہ, وزیر اعظم نے بھی کل اپنے بیان میں کہا کہ جنہوں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا, آپ کو تو ہمارے صبر کی بھی داد دینی تھی. ہم نے آپ کی بھی تنقید 2 سال بڑے فراخ دلی کے ساتھ برداشت کی. بٹ آج میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ ہماری اصلاح کرتے رہے اور تنقید برائے اصلاح کرتے رہے, میں چاہوں گا کہ آپ دل کھول کے داد بھی دیں کہ جس طریقے سے اس بجٹ کے اندر دی انٹائر economic team led by the Prime Minister has made the impossible possible. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ all inclusive budget ہے, relief oriented budget ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آج بنیاد رکھتی گئی ہے کہ دیکھیے پہلا economic objective تھا to achieve stability. Macro economic stability achieve ہوئی, دنیا نے اس کو تسلیم کیا. میں آپ کو ڈیوس کی اگزامپل دوں, ڈیوس کے اندر IMF نے پوری دنیا کے سامنے کھڑے کو کہا کہ پاکستان نے جو اسٹرکچرل ریفارمز کیے ہیں, جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہے, اور جو ان کا ہوم گرون ایجنڈا ہے, وہ قابل ستائش ہے. ہمارے سکسیس ماڈلز, FBR کا ماڈل ورلڈ بینک کے سامنے پیش کیا گیا, اور یہ صرف ورلڈ بینک نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, بٹ دنیا کے ممالک میں بہت زیادہ اس کی ستائش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کیش لیس اکانومی کے اوپر جو انیشیٹو بلال کیری صاحب اس کو دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے ایک بہت بڑا انڈاکیومنٹڈ سیگمنٹ تھا اکانومی کا, اس کو ڈاکیومنٹیشن کے اندر لایا گیا. ٹیکس کی لیکیج وہاں سے بھی ہو رہی تھی نا, بیکاز کیش لیس تھا. اس دفعہ رمضان پیکیج کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ڈیجیٹل والیٹس جتنے لوگوں کے کریٹ کیے گئے ہیں, اینڈ اس میں ایک اور بھی آج اسٹیپ بجٹ کے اندر فائنانس منسٹر نے اناؤنس کیا کہ جتنی کریڈٹ کارڈ پیمنٹس یا ڈیبٹ کارڈ پیمنٹس پاکستان سے آن لائن ہوتی ہیں فار اینی تھنگ, جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, جس میں ای گیمنگ والے بھی ہیں, جس میں کوئی اسینشیل پروڈکٹس بھی لوگ آرڈر کرتے ہیں, اس کا ٹیکس بھی جو ہے وہ 5% سے 0.5% کر دیا گیا ہے. وہ بھی مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں میجورٹی. تو یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس کمپلیٹ ڈاکیومنٹ which provides relief and a way forward and a path towards growth, جس کا پرائم منسٹر نے آپ سے وعدہ کیا تھا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی.
حامد صاحب اگر آپ تھینک یو پلیز سر سوالات کے لیے میں آپ کی اجازت سے اور حال میں موجود دوستوں کی اجازت سے پہلے ان دوستوں کو موقع دوں گا جنہوں نے پرسوں اپنے نام دیے تھے لیکن وقت کی کمی سے ہم ان سے ان کے سوالات اگر آپ سب کی اجازت ہو جی جی حنیف خالد صاحب روزنامہ جانا جی السلام علیکم سر یہ قریب کر لیجئے اور کل انہوں نے اخبارات میں فرنٹ پیج پہ چھاپ کے اقتصادی انڈیکیٹر جو دیے ہیں وہ میرے جیسے کم علم والے آدمی کے لیے بھی ہوئے، وہیں سے میں نے یہ سوال بنا دیا ہے۔ 2023 میں جب مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور آپ لوگوں نے اقتدار سنبھالا، اس وقت ہماری اکانومی 337 ارب کی تھی، ڈالر کی تھی، اور آج اس اشتہار کے مطابق ہماری اکانومی 452 ارب ڈالر کی ہو گئی ہے۔ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے۔ اور وزیر خزانہ صاحب، کل آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، باضابطہ بہت بڑے اعلان شدہ احتجاج کے باوجود آپ نے ہیڈ فون نہ لگائے اور ان کا سارا احتجاج زیرو کر دیا۔ میرا سوال صرف اپنے ذات کے متعلق ہے۔ میری ذات جو ہے وہ دکھی انسانیت ہے۔ سر 16 اپریل 2026 کو میرا، مجھے نہیں پتہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، مودیا کا آپریشن الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال میں ہوا۔ اس وقت سرجن صاحب نے، بریگیڈیئر صاحب تھے، سبھی صاحب تھے، انہوں نے مجھے ٹوبرا ٹیکس مجھے گرافس لکھے جو FARTIOS کمپنی کے تھے۔ اب سوال سر میں نے وہ 600-700 میرے بیٹے نے خریدے، میں تو ہسپتال میں تھا۔ دوسری دفعہ جب میں نے، اللہ کے نام پہ، میں اگر میری بات سن لیں جو کر سکتے ہیں کریں، 15-20 دن کے بعد یہی جس میں میرے ساتھی نے یہ کہا ہے وہی ہے، سر وہی سرجری کے بعد آئی ڈراپس ہم نے، میرے بیٹے نے 1500 کے خریدے۔ کیوں خریدے؟ 736 روپے والے 20 دن پہلے ڈراپس مارکیٹ میں تھے، وہ 20 دن بعد اللہ کا واسطہ انسانیت کے لیے ہم کے آپریشن کرانے کے لیے باقی وہیں پہ آپ اس کا ٹھیک ہے سر، اس کا ایڈمنسٹریٹو ڈسکشن ہے جی۔ I will take it up with DRAP and the health minister. جی ریبا شاہد رویٹر سر۔ جی few questions. اچھا بتائیے۔ Rising international oil prices are projected to add 0.8% of the GDP, 8% of the GDP, 0.8% of the GDP to the fiscal deficit in FY27. So at the same time, the petroleum levy is expected to do a lot of the revenue heavy lifting. So if the oil prices rise further because of the Iran conflict, will the government absorb the shock, pass it on to consumers, cut spending elsewhere, or risk missing its revenue target? So that's question number one. And question number two is, in the Econ survey, you said that the treasury transfers, you would discuss them a bit more as to like what the scheme is, the multi-year. If you could just give a few details on that. Is it a one-year commitment or a multi-year commitment, and how is it going to go about? جی I think I probably tried to address it, both of these during the economic survey, and I did mention. The budget document in the risk section says that rising international oil prices are projected to add 0.8% of the GDP, to the 8% of the GDP, 0.8% of the GDP to the fiscal deficit in FY27. So at the same time, the petroleum levy is expected to do a lot of the revenue heavy lifting. So if the oil prices rise further because of the Iran conflict, will the government absorb the shock, pass it on to consumers,
cut spending elsewhere, or risk missing its revenue target? So that's question number one. And question number two is, in the econ survey, you said that the provincial transfers, you would discuss them a bit more as to like what the scheme is, if they're multi-year. If you could just give a few details on that. Is it a one-year commitment or a multi-year commitment, and how it's going to go about? I think I probably tried to address it, both of these, during the economic survey. And I did mention certainly the oil prices and also the arrangement that we've had with the provinces, made it the provinces in the budget speech. But I will repeat that. As far as the oil prices are concerned, we saw the first impact actually in April, where our oil bill went up by $1 billion. But since then, the way we have been sort of managing, and full kudos to the NCMC, because that's where we work as whole of the government, that dropped to $500 million during May. Having said that, and I said that a couple of days back as well, that let's just all hope and pray that whatever leadership our Pakistani leadership is doing, and they are not giving up, and these are unrelenting efforts, that this conflict comes to an end sooner than later. But I did say that, and I will repeat that the energy infrastructure has been hit. So to expect that certainly Hormuz will open up and things will normalize, or whether it's the LNG or other resources which have been hit will get normalized in a week or 2 weeks' time, that's not going to happen. So it is going to spill over into the next fiscal year. So with respect to the second, third order impact, while we have negotiated well the first order impact, whether it's the supply or whether it's the prices, that we have built in that redundancy into our fiscal position for next year. So that's your answer to your first question. The second thing, and I mentioned that in the budget speech, that we are absolutely grateful for all the provinces, the way they have sort of stepped up in helping us for some of the more pressing needs. Some of those have been reflected in the defense budget, and that is out there, and the number is with you. And for this year, that arrangement is in place. And from our perspective, it's a 3-year discussion, and we will take forward with the provinces for the next couple of years as well. But we expect that arrangement to be in place for the next 3 years. Thank you. जी जी सर. बजट जो है वो एक्सपोर्टर्स का है, इंडस्ट्री का है, और ये बजट तनख्वाहदार तबके का है, वो जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, और सुपर टैक्स में भी आपने कमी कर दी. लेकिन जब आपने स्टैंडर्ड रेट जीएसटी का 18% किया था तो क्रॉस द बोर्ड सब पे लगा दिया, खाने पीने की चीज़ों पे भी लग गया. लेकिन जब आपको कुछ कुशन मिला था तो गरीब तबके के लिए जो उसके आम इस्तेमाल की अशिया है, चाय की पत्ती हो गई, घी हो गए, चावल हो गए, इन चीज़ों पे आपने सेल्स टैक्स कम नहीं किया, लेकिन आपने अशराफिया को एक मरतबा फिर जो है वो बरात दे दी. तो इस बजट में हम ये देख रहे हैं कि किसी भी किस्म का गरीब तबके को कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा. आपने 10% बढ़ाई जो कम से कम उजरत है. तो मुझे ये बताएं कि 41,700 रुपये हो गई, तो 41,700 रुपये में आज किसी का घर चल सकता है? किसी भी कोई बजट आप बना दें 41,700 में. और दूसरा ये है कि एक दफ़ा फिर एक एम्बिशियस टारगेट जो है FBR का सेट किया गया है, और 15,264 अरब रुपए, और हम देख रहे हैं कि 3 दफ़ा पहले रिवाइज हो चुका है टारगेट करंट फिस्कल ईयर का. वो भी हम पूछते हैं तो बताया नहीं जाता, फिर उस पर वजाहत आ जाती है कि जनाब ये हमने रिवाइज कर दिया था, जब हम असल खबर फाइल करते हैं. अब मसला ये है कि एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर पाई जाती है जब आप इस तरह के एम्बिशियस टारगेट्स रखते हैं. और अब सोलर पे एग्जांपल ले लें कि सोलर के कहा कि सेल्स टैक्स जो है बढ़ रहा है तो रेट्स बढ़ गए, इसी तरह से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके रेट्स बढ़ गए. तो ये ज़रा मुझे बता दें. तीसरे सवाल पे शुरू करते हैं.
یہ کس نے کہا تھا کہ سولر کا ریٹ بڑھ رہا ہے؟ ہم نے تو کسی نے نہیں، میں سر آپ سے درخواست کر رہا ہوں نا، یہ کس نے کہا؟ نہیں، لیکن اگر آپ آپس میں ہی بیٹھ کر یہ بات چیت کرتے رہے اور ہر ڈفرنٹ، کس نے کہا تھا جی؟ ذرائع نے کہا تھا. اچھا اب دیکھیں، ذرائع تو یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں، اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کسی ذرائع کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ذرائع سے مجھے ملی ہے، تو دیکھیں اب اور بھی میں آن اے مور سیریس نوٹ، میں پھر بلال کیانی صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ اس میں پیچ ان کریں. پچھلے ایک ہفتے، 2 ہفتے، 1 مہینے سے چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ لگ رہا ہے، یہ ہو جائے گا. آپ نے ابھی جی ایس ٹی کی ذکر کیا کہ 18 نہیں، یہ تو 19 کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ تو اب اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے جو پیش کیا ہے وہ کل بجٹ میں پیش کیا ہے، تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، وہ تو پھر جو پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو ڈو آربیٹراج ایکٹس. تو میری تو آپ سے سب سے بڑی سبمیشن ہوگی کہ آپ کو ان سب ذرائع کے پاس واپس جانا چاہیے، سب کے پاس واپس جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس نے یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے ریٹ بڑھ گئے ایٹسیٹرا. آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اچھا دوسرا جی، انہوں نے سولر کا تو میں نے بات کر دی ہے کہ جو سوال تھا ہی نہیں. اور آپ ذرا تھوڑا سا اب یہ جواب دیں. آپ نے کہا بلال صاحب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بلال صاحب اس کا جواب دیں. نہیں جی بالکل کہا، عمر صاحب بھائی ہیں اور روزانہ یہ سوال جواب ہر فورم پہ کرتے ہیں اور ان کا حق ہے. عمر صاحب بات یہ تنخواہ دار طبقے کی ہم بات پہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ چھوٹی تنخواہ دار طبقے پہ کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی. تو میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سال کی جس کی بھی پہلی 6 لاکھ کی جو تنخواہ ہوتی ہے، 6 لاکھ جو بھی کما رہا ہے پورے سال کا، اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہن بھائی ہیں جو کماتے ہیں، اس کے اوپر تو ٹیکس ہے ہی نہیں. اگلے 6 نہیں، اس پہ 0 ہے، ٹھیک ہے جی. 6 سے 12 کے اوپر 1% ہے. وہ بھی ہم نے پچھلے سال جب ہمیں اس وقت اور بھی محدود اسپیس تھی تو ہم نے اس 5% کو 1% کیا تھا، جب ہمارے پاس بہت محدود اسپیس تھی. اسی طرح جس کی تنخواہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک کی تھی، اس کا ہم نے ریٹ پچھلے سال 15% سے 11% کم کیا تھا. ہم نے پچھلے سال جب اس سے بہت ہی زیادہ لمیٹڈ اسپیس تھی تو ہم نے پہلی ترجیح ان سلیبس کو دی تھی. تو اس کے اندر اب آپ دیکھ لیجئے کہ 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ کمانے والے کا کل ٹیکس مہینے کا 500 روپے ہے. 2 لاکھ کمانے والے کا کل ٹیکس 13,500 روپے ہے. یہ اس کی انہی ریڈکشنز کے نتیجے میں ہے جو پچھلے سال ہم کر چکے ہیں. اب اس سال جو ہم نے ابھی ٹیکس ریڈکشنز کی ہیں، جو آپ نے دیکھا ہے دیگر سلیبوں میں ہیں، 22 ملین سے 32 ملین والے میں 3% کم کیا، 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک والے میں ہم نے 3% کم کیا، 32 لاکھ سے 41 لاکھ والے سلیب میں ہم نے 5% کم کیا، 41 سے 56 والے میں ہم نے 6% ریٹ کم کیا، 56 لاکھ سے 70 لاکھ والے میں 3% ریٹ کم کیا. سپر ٹیکس ہم نے کم کیا. یہ وہ طبقات ہیں جن کو پچھلے سال ریلیف نہیں ملا. تو اس سال اور پچھلے سال میں چاہے کوئی شخص 1 یا 1.5 یا 2 لاکھ والا تھا، یا کسی کی 12-13 لاکھ ہے، ان سب پہ ہم جان سمجھتے تھے بوجھ زیادہ ہے، اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ مکمل طور پہ بوجھ ہم نے کم کیا ہے. دوسری آپ نے بات کی کمزور طبقات کی. دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے جی ہمارا بسٹ کا بجٹ تھا 716 ارب روپے موجودہ سال کا رفلی. اس سال ہم اس کو 838 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف 17% اضافہ ہے. ایک طرف آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے جو کل پورے کا پورا 1000 ارب روپے کا ہے، اور ایک طرف 838 ارب روپے ہیں انہی محدود وسائل میں جو 1 کروڑ سے زائد پروون آپ کے کمزور طبقات پر جاتے ہیں، خاندانوں کو جاتے ہیں، اور وہ بھی خواتین کے ذریعے. تو دیکھیے حکومت اس کے اندر جو ممکن ہے وہ حکومت کر رہی ہے. اور یہ جو اپنا گھر اسکیم ہے جس کا ذکر وزیر خزانہ نے کیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے، اور عطا تارڑ صاحب نے کیا، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو آج پلاٹ خریدنا یا گھر بنانا افورڈ نہیں کر سکتے. 1-2 ٹیسٹیمونیلز اس دن ہمیں عطا تارڑ صاحب نے دکھائے، ایسی خواتین، ایسے لوگ جو آج نوکری کر رہے ہیں، جنہوں نے جمع پونجی کر کے ایک پلاٹ تو خرید لیا مگر ان کے پاس آج گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری جو سیونگ تھی، یا ہم پلاٹ بنا سکتے ہیں یا کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، دونوں کام نہیں کر سکتے. یہ اسکیم انہی لوگوں کے لیے. اس اسکیم کے اندر آج 11 ارب روپے ڈسبرس ہو چکے ہیں. 90 ارب روپے اپروو ہوئے ہیں، 11 ارب روپے ڈسبرس ہو گئے ہیں. اور اسی طرح کے خاندانوں کو گئے ہیں جن کو 1 کروڑ روپے تک کی رقم 5% کے اوپر مل سکتی ہے فکس.
रिगार्डलेस के पॉलिसी रेट कहाँ पर है, पहले 10%, 5% का रेट है, और इसके लिए भी इस बजट के अंदर 71 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है। तो इसमें उमर साहब हमने पूरी कोशिश की है, पिछले साल सैलरीड क्लास में तो अब तकरीबन 2 सालों में सबको रिलीफ मिला, और बिल्कुल बिस्प के जरिए, अपना घर स्कीम के जरिए, और आपको बकिया यूथ प्रोग्राम्स में भी, यूथ स्कीम्स में भी इसका आंसर नजर आएगा। बहुत सारे मेजर्स दिए गए हैं और इंशाल्लाह इसके असरात सारे हमारे बहन भाई और बुजुर्ग महसूस करेंगे। जी गुजारिश है कि एक ही प्लीज सवाल करें ताकि सब दोस्तों को मौका मिले। गुलाम मुर्तजा, एक न्यूज़। जी, मेरा सवाल आपसे खुसूसी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है कि जो मिनिमम वेज है वो तो आप अनाउंस कर देते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में कहीं पे वो इम्प्लीमेंटेशन के मराहल से नहीं गुजरती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने कोई ज़्यादा रिलीफ फराहम नहीं किया, बिजली, गैस और इस तरह के जो मामला थे उसमें लोग, आप भी हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट से ही हैं तो आपको भी अंदाज़ा है कि वहाँ लोगों की हालत क्या है, बिजली बिलों की और गैस के बिलों की और स्कूल फीसों की, यानी कि आम आदमी का बजट नहीं लगता। आल्दो के जो क्वेश्चन आपके पास थे, जो आपने मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल बैलेंस बजट की सूरत में नज़र आ रहा है, लेकिन स्पेशली फॉर द सेक ऑफ नॉर्मल पीपल, जो हम जैसे आम दरमियाने लोग हैं, उनको इस बजट में कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती है कि आपने, और दूसरा आपने डेवलपमेंट बजट को कट लगाए, 1000 अरब तक ले आए, ना स्कूल बनेंगे, ना कॉलेज बनेंगे, ना यूनिवर्सिटियाँ आएंगी, ना हस्पताल बनेंगे। तो ये समाजी सेक्टर को आप जब जीडीपी रेशो बढ़ाते हैं अपनी टैक्स टू जीडीपी, तो आपने समाजी सेक्टर को तो साथ साथ लेके चलना होता है, हस्पताल, एजुकेशन, उसके मुताबिक नहीं लगता है ये सर। थैंक यू। आपके एक्चुअली सवाल में को 2, 3, 4 सवाल हैं। एक का तो देखें, अभी बिलाल कियानी साहब ने बड़ा उसका मुफस्सल जवाब दिया है ऑलरेडी, कि इसको जिस तरह मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा था कि सिर्फ ये टैक्सेशन का मामला नहीं है, फाइनेंसिंग का मामला नहीं है, टैरिफ का मामला नहीं, पूरा पैकेज को आप देखें तो हर जगह वेदर इस आर लोअस्ट रंग या लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या हो रहा है। क्योंकि ये देखें, जब आपने ये घरों की भी बात की है, अपना घर की बात की है, बड़े शहरों में मुझे समझ आती है कि 1 करोड़ रुपया शायद कम मालियत के घरों में हो, पर जहाँ माशा हम बात कर रहे हैं जिस ज़िले की, अप टू 10 मिलियन इट्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट, और 5% फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये अपना घर स्कीम का भी उसमें ज़िक्र है। देखिए, जहाँ तक पीएसटीपी का ताल्लुक़ है, मैं इसमें क्वाइट क्लियर हूँ कि हमें एज़ वी मूव फॉरवर्ड 2 चीज़ों का हमने जहन में रखना है। चूँकि इस साल खुद कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सूबों ने काट कर हमें दिया है फॉर स्ट्रेटिजिक पर्पसेस, लेकिन अगर इस फिस्कल ईयर में आप देख लें, फॉर द इंटायर कंट्री, आप सिर्फ पीएसटीपी पे ना जाइए, फॉर द इंटायर कंट्री वी हैड 4.3 बिलियन रुपीस। ठीक, ये 12-13 बिलियन डॉलर बनता है। अगर हम इसको प्रायोरिटाइज करें, जिन मंसूबों पे लगाना है और जिन सेक्टर्स पे लगाना है, ये अगर हम खर्चना भी चाहें तो एक साल में खर्चना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूँ और उसमें कोई मुझे मुज़ायका नहीं है दोबारा उसको रिपीट करने का, कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये करके दिखाया है। पाकिस्तान ये पीपीपी मॉडल उन्होंने ख़ास तौर पे जो थर के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मैं खुद उनमें जब प्राइवेट सेक्टर में था, बोथ फ्रॉम अ डेट एंड एक्विटी साइड, एट दैट टाइम दैट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटेड इनटू दैट। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो अब देना है ना जी, वो जो सारा कुछ हम जो कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा दें, उनको कहें कि आप आगे लेकर आएँ। और अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में और पब्लिक गुड्स में हमने करना है जो हमने करना है, लेकिन उन मंसूबों पे करें जहाँ कोई कमर्शियल जो है उसकी वायबिलिटी ना बने। दैट्स अ पब्लिक गुड एंड वी शुड टेक इट अप एज द गवर्नमेंट एज अ पब्लिक गुड। लेकिन जो ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ तो आप प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर आएँ और प्राइवेट सेक्टर उसको कमर्शियली इसको आगे लेकर चलें। तो मेरा ये बस ये 2 गुजारिशात थी जी आपके सामने। थोड़ा सा ऐड करूँगा। मेरा ख्याल है जब मैं बात करते हैं ना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की, तो थोड़ा सा ज़ेन हमें खोल के उसको देखना चाहिए कि ये पैसा एक्सपोर्टर जो है
جب اس کا ٹرن اوور بڑھے گا, اس کے پروفٹ اوپر جائیں گے, تو ایک انڈسٹریل یا ایکسپورٹر کیا کرتا ہے؟ وہ ایکسپینشن کرتا ہے, وہ نئی انڈسٹری لگاتا ہے, وہ ڈائیورسیفائی کرتا ہے, اس سے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں, ایگزسٹنگ ہیومن ریسورس کو زیادہ تنخواہیں دیتا ہے. یہ گروتھ کے ماڈل کو تھوڑا سمجھیں کہ اس کے اندر صرف وہ ایکسپورٹر اکیلا نہیں ہے, اس کا وہ مشین چلانے والا فیکٹری کے اندر مزدور بھی شامل ہے جس کو وہ تنخواہ ادا کرتا ہے, اس کا ڈرائیور بھی شامل ہے, اس کے جو چھوٹے ملازمین ہیں اس فیکٹری کے اندر وہ بھی شامل ہیں. دیکھیے ایکسپورٹ کا جو ماڈل ہے وہ پوری اکانومی کو بینیفٹ کرتا ہے, تو یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں وہ شامل ہے, پہلی بات. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے, جو آپ نے سوشل سیکٹرز کی بات کی, اگر آپ اس دفعہ کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی اٹھا کے دیکھیں گے, اسلام آباد کے جناح میڈیکل کمپلیکس سے لے کے مظفر آباد کی دانش یونیورسٹی تک, گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں, سندھ میں جو بیکورڈ ایریاز ہیں اس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے اسپیشل رقم رکھی گئی ہے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن تھا دانش کو لے کے کہ یہ دانش اسکول اور یونیورسٹیاں جو پورے سے پور کے لیے, اور اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا یہ ہے کہ دی اسٹوڈنٹ مسٹ بی اے سنگل اور اے ڈبل آفن, جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو 2011 اور 12 میں دانش اسکول بنائے گئے تھے پنجاب کے اندر, وہ نہ ہوتے تو یہ بچے کدھر جاتے. تو یہ دیکھیے, اور ہاؤسنگ سیکٹر کی آلریڈی بہت بات ہو چکی ہے. میں نے جو ٹیسٹیمونیل اس دن پلے کیے, ایک ڈرائیور کو ملا اس کے اندر, ایک فیکٹری ورکر کو اس کے اندر لون ملا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو 1 کروڑ کے اندر اپنا چھوٹا سا 5 پلے کا گھر بنا لیتے ہیں, اس سے بھی چھوٹا بنا لیتے ہیں, یا کہیں ایسا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں جو شاید وہ ویسے نہ لے سکتے. تو آئی تھنک اوور آل اس میں تمام چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ لوور مڈل کلاس کو اور تنخواہ دار وہ جو مزدور ہے یا وہ لوور اسٹریٹا پہ کام کر رہا ہے, ان کا بھی بھرپور طریقے سے اس بجٹ میں خیال رکھا گیا ہے. آتے ہیں کہ قرۃ العین انڈیپینڈنٹ اردو. السلام علیکم. پیٹرولیم لیوی پہ 1676 جو ارب ہے اس کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے. سو پیٹرول اور ڈیزل پر کتنی لیوی رکھی گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایس آئی ایف سی اور بی یو آئی کو مرج کرنے کی یہ باتیں چل رہی ہیں, وہ اس کا مجھے اپڈیٹ ایگزیکٹلی نہیں معلوم. سو ایس آئی ایف سی آج تک کتنی انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے اسٹینڈ الون, اور رادر دین اس کو جوڑا جائے بی او آئی کو ایس آئی ایف سی کے ساتھ, یہ کتنی انویسٹمنٹ لے آیا ہے؟ ایم او یو سے بہت سائن ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا واقعی کوئی انویسٹمنٹ آئی ہے یا آنے والی ہے؟ جی تو لیوی پہ آپ بتا سکتے ہیں, لیوی پہ there's no it's based on the current. ہاں دیکھیں, لیوی کا جو سارا سلسلہ ہے اس پہ نے پہلے بھی ذکر کیا, دوبارہ ذکر کرتے ہیں. لیوی کی جو مد ہے وہ بڑھائی نہیں جا رہی ہے. there is no increase in the amount in terms of جو لیوی ہے اس کو ہم پیٹرول اور ڈیزل میں اس کا رد و بدل کرتے رہتے ہیں ڈپینڈنگ آن ہاؤ وی گو, بٹ اس میں کوئی اس کی مد میں انکریز کرنے کی نہ اگر ہوتی تو کل ہم بجٹ میں اس کی بات کرتے, اور اس میں کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی ہے. دوسری دیکھیں جو آپ کی بات ہے یہ بی او آئی ایس آئی ایف سی, لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں کہ جو رائٹ سائزنگ کی جو ہم نے ایکسرسائز ہم کرتے رہے ہیں اس میں ہم نے کافی منسٹریز کو ایکچولی مرج کیا ہے, اور ان کو ہم کم لے کر آئے ہیں, اور ان کی جو تعداد ہے ہم نے ان کو کم کیا ہے. جہاں تک بی او آئی اور ایس آئی ایف سی کا تعلق ہے اس میں صرف یہ تھا کہ جو اس وقت ہے اس میں ڈپلیکیشن نظر آ رہی ہے کہ بوتھ انویسٹمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن یہ دونوں ہی مقاصد ہیں دونوں اداروں کے لیے. تو بہتر یہی ہے کہ کیونکہ ان کا جو ایک سیکٹری تو ایک کر دیا گیا, لیکن بہتر یہی ہے کہ فار دا فورن انویسٹرز اٹس بیسٹ دیٹ دے یوز اینڈ دے ورک ود ون ونڈو. تو اس لیے اس کے یہ اس وقت جو ہے وہ اس کا پروسیس جاری ہے. اس کا پرائم منسٹر صاحب اصولی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کو مرج کرنا ہے. اب اس کا جو پروسیس ہے وہ اب اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, دیٹ از دا تھنگ. دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے نا کہ جی کتنی انویسٹمنٹ آئی کتنی نہیں آئی, اس دن بھی میں نے ذکر کیا کہ کون کون سی کمپنیاں جو ہیں, جب اکنامک سروے کے وقت تھے, کون کون سی کمپنیاں جو یہاں اس ملک میں آئی ہیں ان دا لاسٹ ایئر اور 2 years. دیکھیں کسی بھی whether it's local investors or it's foreign investors, they're all looking for, یہ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ کل بھی میں نے کہا کہ معاشی استحکام کوئی منزل نہیں ہوتی, اور اس لیے میں نے کہا کہ معاشی استحکام یا میکرو اسٹیبلٹی از بیسک ہائیجین.
It's as simple as that کہ اب جو اس ملک میں ایف ایکس ریزروز ہیں, جو اس ملک کا انٹرسٹ ریٹ ہے, جو اس ملک کی فارن ایکسچینج ہے, اس ملک میں جو پالیسی کنسسٹنسی ہے, یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پہلے لوکل انویسٹر آئے گا, اس کے بعد فارن انویسٹر آئے گا. دیکھیں یہ جو ابھی عطا طارر صاحب نے ذکر کیا ہم 22-23 کی جرنی سے, وہ سمجھنا ضروری ہے. میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں تھا. جب لوگوں کی ڈیویڈنڈ ریپیٹریشنز رک جائیں, جب ان کے پروفٹس جو آپ یہاں کما رہے ہیں ان کو کہا جائے کہ 2 سال کے لیے آپ واپس نہیں لے کر جا سکتے, یہ آہستہ آہستہ اعتماد بحال ہوتا ہے. بیکاز اٹس لٹرلی اے ایئر بیک دیٹ وی کلیئرڈ دا انٹائر بیک لاگ, جو ڈیویڈنڈز رکے ہوئے تھے, جو پروفٹ ریپیٹریشنز رکی ہوئی تھیں. یہ بیسک ہائیجین ہے کہ کوئی بھی انویسٹر آتا ہے یا آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں کیپٹل لا رہا ہوں, مجھے اس کیپٹل کو واپس لے جانا ہے. یا آج کل بھی کچھ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی اتنے پروفٹس جو ہے وہ ریپیٹریٹ ہو گئے. وہ بھائی ان کے پروفٹس ہیں, یہ ان کی کنڈیشنز ہیں, جب ان کے پروفٹس بنیں گے تو آف کورس ہم ان کو ریپیٹریشن کی اجازت دیں گے. تو یہ ایکچولی ایٹ ٹائمز آئی فائنڈ اٹ آئرونیکل کہ ایک سائڈ پہ کہا جاتا ہے کہ جی ایف ڈی آئی آ نہیں رہی, اور دوسری سائڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے پروفٹس کیوں ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ جن کی جس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, جن کانٹریکٹس پہ وہ آئیں. تو فرام مائی پرسپیکٹیو آئی تھنک یہ جو اب ہم جس طرح اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں, ان دا فرسٹ انسٹنس اس دن بھی میں نے ذکر کیا, دا لوکل انویسٹرز آر اسٹیپنگ اپ, ویدر از دا آئی پی اوز, whether what they have done on the privatization side, whether other aspects that they are looking into. اور خاص طور پہ جو اب ہم اقدام لے کر آئے ہیں, چیمبرز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, they are all willing to now inshallah step up, and the foreign investment وہ inshallah will follow as we go forward. امر سیال سنو نہیں ہو سکتا. میں نے اس دن اکنامک سروے کی, آئی نو آپ اس وقت تشریف رکھتی تھیں, میں نے اس دن اور کل کی سپیچ میں بھی وہ جا کے جن کمپنیز آئی ہیں ان دا لاسٹ 18 months, وہ کائنڈلی ذرا آپ دوبارہ دیکھ لیجیے گا. مطلب وہ رامکو سے لے کے نیسلے کی ایکسپینشن تک 12-13 کمپنیز ہیں جو انویسٹمنٹ لے کے آئی ہیں, ان کا پورا ایکسپلین کر دیا تھا لاسٹ ٹائم. سر یہ آپ نے جو ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کی اور ماڈرنائزیشن کی گئی ہے, اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو ایف بی آر کے جو افسران ہیں ان کا ٹیکنالوجی سے اتنا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو ٹیکنیکل لوگ لانے پڑیں گے, ٹاپ پوزیشنز پہ لانے پڑیں گے, تاکہ وہ بالکل اسے فیئر اور وائڈلی یوز کرے. تو اس کے لیے تو آپ کو بڑی میسو ایک چینج کرنی پڑے گی ٹاپ براس میں ایف بی آر کی. دوسری بات یہ کہ ایف بی آر کے پاس جو ہے جو پاورز ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اور ایک کاپر کا اسکریپ آتا ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. وہ 2 سال پہلے آ رہا تھا, ایکسپورٹ کافی ہو رہا تھا تو اسے بین کر دیا گیا تھا. اب اس سال پھر وہ بڑھ گیا, تو کچھ اطلاعات ہیں کہ شاید اسے پھر بین اس پہ عائد کیا جا رہا ہے. اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ سر پاکستان میں 40% لوگ جو ہیں نا وہ غریب ہیں, ان کی پلاننگ جو ہے بالکل نظر انداز کر دی گئی ہے. 40% سٹینڈرڈ ریٹ ہے, نہ وفاق نے آن کرتی ہے روکنے کے لیے, نہ صوبوں نے رکھا ہے. تو ترقیاتی پروگرام میں یہ 2 اسپیکٹس تو آپ نے غریبوں کو بالکل نکال دی ہے. میگا پروجیکٹس ہیں, غریب کی طرح نظر نہیں آتا. جو سٹنٹنگ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ہماری قوم کو بالکل لے ڈوبے گا, اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, نہ وفاق کر رہا نہ صوبے کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے جی, میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا, پھر میں چیئرمین ایف بی آر کو کہوں گا کہ وہ اس میں اپنے پوائنٹس ایڈ کریں. آپ کی بات درست ہے کہ یہ جہاں ساری دنیا چل رہی ہے, خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں ایٹسیٹرا, کتنے ٹیکس سیوی ہمارے, آپ نے تو ایک ادارے کی بات کی ہے, آپ سب کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ٹیکس سیوی یہاں لوگ موجود ہیں اوور آل ان دا پبلک سیکٹر, اور ایون کوائٹ فرینکلی ان دا پرائیویٹ سیکٹر. تو یہ تو ایک ایبلٹی بلڈ کرنی پڑتی ہے. لیکن اب آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا, اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے تو چیئرمین ایف بی آر آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے کہ جو پرال کا پورا بورڈ ہے اس کی جو تشکیل 9 کی گئی, اس میں اب دے آر ایکچولی پیپل ہو آر لیڈنگ ٹیک ایکسپرٹس. اور اس میں احسان سایہ صاحب ہیں جو دراز کے ای کامرس چلاتے ہیں, جو لیڈ ڈائریکٹر ہیں جو اس ساری ٹرانسفارمیشن کو دیکھ رہے ہیں, وہ سلمان اختر صاحب ہیں, وہ ٹیکنالوجکس کو لیڈ کرتے ہیں, MIT کے گریجویٹ ہیں.
جو نئے CEO آئے ہیں پرال میں, اگر ان کا آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور CV دیکھ لیں کہ کہاں سے وہ آئے ہیں اور کس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں, اس بورڈ میں چیئرمین FBR نہیں ہے. اس بورڈ میں, کیونکہ دیٹ از دا ہول ڈسکشن کہ اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے اینڈ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو گو فارورڈ. کیونکہ ہم پہلے فیس لیس کسٹمز کیا, پھر یہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی طرف آئے, AI لائٹ CRM کی طرف آئے, اسی لیے میں نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا. اب یہ جو نیا آپریٹنگ ماڈل ہے, دس از ناؤ ٹیکنگ اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. تو یہ میں ایک ابھی کہتا ہوں کہ اس میں بھی بات کریں چیئرمین نے. ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا چائلڈ سٹنٹنگ کی ایٹسیٹرا, میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ میں سے سب لوگ جو پاپولیشن پہ آواز اٹھا رہے ہیں, میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ آواز اٹھاتے رہیے. بیکاز دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں, کیونکہ گروتھ کی بات ہو رہی ہے کہ جی 4% ہے, 5% ہونا چاہیے, 6% ہونا چاہیے, 7%. میں نے اس دن بھی ذکر کیا, ہمارا ایک بڑا ہمسایہ ملک ہے, وہ 8% گرو کر کے بھی اٹس جاب لیس گروتھ. لیکن اس میں جو وقفہ ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے پنک ٹیکسز کی بات کی ہے, ہم نے کل جو اس میں کانٹرسیپٹیوز کی بات تھی, وہ اس میں جو ٹیکس ریٹ کم کیا گیا ہے بیکاز ہمیں وقفہ لانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بتا سکوں 6%, 7%, 8% پہ بھی آپ گرو کر جائیں ان ٹرمز آف نامنل GDP. اگر آپ خدا نہ خواستہ 2.5% پہ کرتے گئے اور آپ 30 کروڑ 35 کروڑ اور جو تخمینہ ہے 2050 تک کے 40 کروڑ, اگر آج 25 کروڑ کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ جی چائلڈ سٹنٹنگ ہے, لرننگ پاورٹی ہے وچ از پرائمریلی گرلز آفٹر اسکول, تو کین یو امیجن کہ اگر ہم چلے گئے 30 35 40 کروڑ پہ تو یہاں پھر کیا حشر ہوگا. تو اس لیے اس وقت خاص طور پہ منسٹر ہیلتھ کے ساتھ مل کے, صوبوں کے ساتھ مل کے, وی آر کمنگ اپ ود اے ویری کمپریہنسو پلان. باقی ہم سارے ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ جی وہاں انرجی اتنی کم ہے, وہاں ٹیکسیشن یہ ہے, اس چیز پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ انڈونیشیا نے اس کو کیسے کم کیا, اس چیز کی کیوں نہیں بات کرتے کہ بنگلہ دیش نے اس پہ کیسے کام کر کے دکھایا. باقی تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ٹرمز آف ایگزسٹینشیل, اٹس این ایگزسٹینشیل ایشو. اور NFC پہ بڑی بات ہوتی ہے ان ٹرمز آف دا ہاریزونٹل انڈیکس. دس ہیز ٹو چینج. باقی ہم سب صوبوں کی مشاورت سے انشاءاللہ آگے چلیں گے, بٹ جب یہ NFC کا نیا ایوارڈ آتا ہے, دس پرٹیکولر ایلوکیشن ڈرائیور has to be reviewed and has to change. جی چیئرمین FBR. سر دو باتیں ہیں, ایک تو FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہوئی اور ایک میرا خیال ہے وہ جو غربت اور اس بجٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے FBR کی بات کر دیتا ہوں. FBR میں نا ڈیجیٹلائزیشن بڑی دیر سے, ون آف دا ارلیسٹ آرگنائزیشن ایکچولی 90s میں جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں اس سے زیادہ ڈیجیٹلائزڈ آرگنائزیشن شاید کوئی نہ ہو جنہوں نے بہت جلدی کام شروع کیا تھا. تو دیٹ کریڈٹ گوز ٹو دا پریویس لیڈرشپ آف FBR. لیکن وقت کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ پلیٹ فارم آہستہ آہستہ بنے اور وہ انٹیگریٹڈ پلیٹ فارم نہیں تھے, اور ہم نے جو لوگ رکھے ان کی کوالٹی شاید یا ڈیٹیریٹ ہوئی یا اچھی تھی نہیں اوور ٹائم. تو ہمیں پرال میں بہت ایشو آئے. ہم نے پھر ایک فنکشن جو کسٹمز کا تھا اس میں سے وہ نکال کے PSW میں لے گئے, آپ کے علم میں ہے, اور وہ ہم نے ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن بنی, میرے آنے سے پہلے بنی. جن لوگوں نے بنائی ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. منسٹر صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو بالکل پرال کو ایک اچھی آرگنائزیشن بنانا ہے. اچھی آرگنائزیشن کیسے بناتے ہیں آپ؟ اچھا بورڈ لاتے ہیں جس کا بھی منسٹر صاحب نے آپ سے ذکر کیا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ فیڈرل SOE میں پرال سے بہتر بورڈ اس وقت کسی کا نہیں ہے, ناٹ اے سنگل ون, ان ٹرمز آف ٹیلنٹ, in terms of integrity, in terms of the achievements that board has as individual members. دوسری بات, جتنی آپ کی ٹاپ ٹیئر ٹیم ہے, CEO and C-suite, وہ سب مارکیٹ سے آئے ہیں. They have led very good companies, they have worked at very good places, all of them are technically highly qualified. Thirdly, ہم نے ان کو بجٹ دیا, منسٹر فائنانس نے, سیکرٹری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کے کہنے کے اوپر اوپن بجٹ دیا ہوا ہے پرال کو. اٹس پریکٹیکلی این اوپن بجٹ, اور اس کے اندر وہ پھر انہوں نے ٹیلنٹ کو انسورس کیا.
ना सिर्फ ये कि वो अपने लोगों को ला रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं सर मेरिट के ऊपर, वो जहां पे ऐसी सर्विसेज उन्होंने लेनी होती है कि वो बाहर अवेलेबल है तो वो पूरी सर्विस उससे ले लेते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो एक कंपनी है, से टॉप क्लास कंपनी है, उसके साथ वो मुआहदा करते हैं, वो 20 बंदे उनको दे देते हैं, वो 20 उसके पेरोल पे हैं, हम पेमेंट करते हैं और उनसे काम ले रहे होते हैं। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सफर मुकम्मल हो गया। इसके साथ साथ एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन इन्होंने कहा कि डिजिटल जब होगा तो आपके अफसरान को तो ये काम नहीं आता। ये बात शायद दुरुस्त हो पहले मेरे जैसे लोगों के लिए, नजीब के लिए, हामिद के लिए, लेकिन ये जो अब यंग ऑफिसर आ रही है उनके लिए ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारी पाकिस्तान के 2 ही इस वक्त सिविल सर्विस कार्डर हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके अपने सरकारी महकमे में नहीं हो रही, दैट इज पाकिस्तान कस्टम्स एंड IRS। ना DMG वालों की है, ना पुलिस वालों की है, ना किसी के है, ये दोनों लम्स में ट्रेन हो रहे हैं। उनकी जो STP है वो लम्स में, इस वक्त लम्स में वो कोर्स चल रहा है। आई विश के वो कोई एक क्लासरूम, मैं खुद उसे अटेंड किया है 2-3 दफा क्लासरूम को, इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम दैट वी आर प्लेइंग। इसके अलावा अब ये लोग तो वो है जो नए आए हैं, जो इस वक्त इन सर्विस लोग हैं 17, 18, 19 के, उनके लिए हमने स्केल बेस कोर्सेज डिजाइन करवाए लम से। इस वक्त 131 ऑफिसर्स ऑफ 17 and 18 have undergone that training, 21 day intensive training सर्टिफिकेशन रजीम में। तो ये साथ साथ HR पे भी काम हो रहा है, इस पे भी हो रहा है, और जहां पे हमें ये लगेगा या लगा है कि हमें ये बंदे विद इन द सिस्टम नहीं बन रहे, वहां हम बाहर से बंदे ला रहे हैं, प्राल में ला रहे हैं, FBR में भी लेके आएंगे। बट इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इसके नीचे डिजिटल फाउंडेशन को बनते बनते टाइम लगना था। ये ऐसे नहीं होना था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसे 2.5 साल पहले काम शुरू किया अप्रैल में, तो उस वक्त ये फौरन बन जाना था। उसकी बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो नीचे बन रहे हैं। ऊपर अब हम ये जिसका मिनिस्टर साहब आपसे जिक्र करते हैं न्यू ऑपरेटिंग मॉडल का, जो बजट स्पीच में बड़ा डिटेल से जिक्र किया, ये आज से 2 साल पहले हम नहीं ला सकते थे। हमने एक दफा पहले फंक्शनल सेपरेशन की कोशिश की हुई है, वो क्यों नाकाम हुई कि नीचे सिस्टम सारा मैनुअल था। एक अफसर दूसरे से कहता था मुझे फाइल दो, और वो फाइल आने जाने पे लड़ाई होती थी, क्योंकि सिस्टम के अंदर लॉग्स नहीं थे, सिस्टम के अंदर एक्टिविटी लॉग्स नहीं थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉग्स नहीं थे, वो थे ही नहीं। अब वो सारी फाउंडेशन बन गई है विद अ वेरी गुड टीम इन द प्राल नाउ टू क्रिएट दैट सेंट्रल डाटा हब विच विल अंडरराइट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आज से पिछले बजट में हम ये अनाउंस नहीं कर सकते थे, इस साल भी ऐसा नहीं होगा कि ये पूरे का पूरा सिस्टम 1 साल में होगा, ये 2-3 साल इसमें लगेंगे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है। मैं एक सर जो कनेक्शन है जो क्लियर नहीं हो रहा है इस बजट का पॉवर्टी के साथ, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो बात कर लूं। देखें, मुल्क में पॉवर्टी या गुर्बत या इनकम की कमी खत्म करने के 2 ही सेट्स हैं। एक सेट उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते फॉर एनी रीजन। It could be old person, it could be a woman who is trapped in a village, it could be somebody जिसके पास अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी चल भी रही तो those people who would be left behind in any system, उसके लिए BISP का प्रोग्राम है, आपके इल्म में है। ये वो लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते, जाके मजदूरी नहीं ढूंढ सकते, वो कहीं जाएं भी तो उन्हें मजदूरी नहीं मिले, और फॉर एनी रीजन। आपने मिनिस्टर से सुना कि ये 17-18% इंक्रीज है, किसी और महकमे की 17-18% इस टाइप की इंक्रीज नहीं है किसी और सेक्टर में, ये आपके इल्म में होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अब ये लोग काम कर सकते हैं। एक मुल्क जिसमें आबादी बढ़ रही है, उन्होंने सबने जमीन पे तो काम नहीं करना ना, जमीन तो लिमिटेड है। HR बढ़ रही है, नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, उन्होंने कहां काम करना, उन्होंने फैक्ट्री में काम करना है। फैक्ट्री जो चीजें बनाएगी वो पाकिस्तान में बेचने की एक लिमिटेड जगह है। जब तक वो बाहर चीजें आप नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान से गुर्बत की कमी नहीं होगी। ये पूरे का पूरा बजट अगर मुझसे आप पूछें तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, और वो इवेंचुअली उसका रिलेशनशिप उस HR के साथ है जो मार्केट में एंटर हो रही है और वो आएगी। इस बात को काइंडली रजिस्टर जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू जी। दिलावर, अरब न्यूज़। Thank you, Amit. Thank you, Amit sir. Sir, I have a couple of questions. One is, okay, I'll keep it to one only. So it's about the broadening of the tax net. You know, we know IMF wants us to broaden the tax net, which is the lowest in the region, at least 11%, I think. But then we see this budget, you know, which Mr. Minister, you know, the ministers are telling us, you know, it is people friendly, it is relief budget. So the broadening, in the name of broadening, we see only, you know,
retailers having been taxed, with a fixed tax of 25,000 rupees, one-time thing. So where do you see, the tax to GDP ratio of Pakistan in June next year? How will be broadening? And then how did you get the IMF, on board on this relief budget? Are they on board? Thank you. ये तो मैं उसका सवाल जवाब दे देता हूँ जहाँ तक फंड का ताल्लुक है. We are in a constant, because we are in a fund program, we are in a constant consultation mode. जो भी सारी डिस्कशन है उनकी मुशावरत के साथ हम आगे लेके जा रहे हैं. To the extent that we are in the fund program, this is a requirement and that's how it's going to be taken forward. जो दूसरी आपकी बात है कि मैंने कल भी ये बजट स्पीच में भी जिक्र किया कि इस वक्त आपने देखा होगा कि कोई नए टैक्स मेजर्स की हमने बात नहीं की. तो हमने बात की कि जहां हमें हार्मोनाइजेशन की ज़रूरत है, जहां कोई डिस्टॉर्शंस हैं उनको हम ठीक करें. एंड प्राइमरीली जो अभी चेयरमैन एबिया ने बात की, उससे पहले बिलाल कियानी साहब ने बात की, इट्स ऑल अबाउट इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस. और इसमें जितना भी लीकेज है, पिल्फरेज है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन. तो इससे कॉम्बिनेशन जो मैंने कहा कि डीपनिंग हम बात करते हैं, डीपनिंग इज़ अबाउट स्टॉपिंग दैट पिल्फरेज एंड लीकेज एंड बट बीइंग स्मार्ट अबाउट इट, राइट? बिकॉज क्योंकि एक साइड ये भी आ सकती है ना कि जब आप चले जाएं और हरासमेंट और ऑल ऑफ दैट. अभी जितना ये ऑपरेटिंग मॉडल की बात हुई है, उससे पहले डिजिटल इन्फोर्समेंट की बात हुई. देखिए ये डिजिटल इन्फोर्समेंट हुई है, राइट? शुगर की और सीमेंट की तो हम बता चुके हैं. अब ये बेवरेजेस में है, अब टोबैको में है, अब और इंडस्ट्रीज में जाएं. मुझे आप बताइए कि अभी तक कोई ऐसा सेगमेंट है जो आपके पास आया हो कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई? तो देखें, अगर ये 60 बिलियन रुपीस एडिशनल आया है और इसी तरह AI लेड CRM के थ्रू जो हायर रिस्क केसेस थे जिसमें से 30 बिलियन से ज़्यादा आया है, तो कोई तो आपके पास आता ना, इन प्रेस में आता, किसी चैनल्स पे जाते, किसी और जगह पे जाते कि देखिए जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है. सो वी आर सेइंग वेरी ओपनली कि दिस इज़ व्हाट द सेक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड. तो वो इसीलिए है कि दिस इज़ जो इन्होंने भी बात की है, इज़ डेटा ड्रिवन. और जब डेटा ड्रिवन कोई चीज़ होगी तो देन दैट इज़ फैक्ट बेस्ड. और मैं अपनी एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं बिलाल कियानी साहब को भी कहूँगा 1 मिनट इस पर ज़रूर बात करें कि देखिए मेरा सारा डेटा जो है वो नादरा के पास है, ठीक है? मेरा CNIC के साथ जो जी मैं काम करता हूँ, मेरे पास कारें कितनी हैं, मेरे पास घर कितने हैं, मेरे पास मेरा फॉरेन ट्रैवल कितना है, मेरे बिजली के बिल कितने हैं, सारा डेटा नादरा के पास है. सो व्हाट आई से कि माई लाइफस्टाइल डेटा इज़ विद नादरा, और मैं टैक्स कितना देता हूँ वो इनके पास है. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये दोनों को ज़रा मिलाकर देख लें. और जो पिछले साल जो नजिंग हुई है, जिसको हमने नजिंग कहा है, कि उसमें कहा गया है, और मैं आपको बता देता हूँ, मुझे SMS आया कि जी आपका इस साल माशाल्लाह आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो इतना है. तो वी लुक फॉरवर्ड टू योर टैक्स रिटर्न्स. अब किसी को गया होगा कि जी माशाल्लाह आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, वी लुक फॉरवर्ड टू योर टैक्स रिटर्न्स. किसी को कहा गया होगा कि जी माशाल्लाह आपने ये यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, वी लुक फॉरवर्ड टू योर टैक्स रिटर्न्स. ये डेटा अब हमने इकट्ठा कर लिया है. और ये जो सेंट्रल डेटा हब की बात कर रहे हैं, ये जो बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की, ये 2 साल पहले हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी. तो जब ये आता है तो फिर उसको रिफ्यूट करना ऑन द बैक ऑफ फैक्ट बेस, हो सकता है उसमें कोई डेटा में भी गलती हो तो वो पॉइंट आउट हो सकती है, लेकिन डेटा इज नाउ देयर एंड डेटा इज नाउ इंटीग्रेटेड, वेदर इट्स कंपनीज और वेदर इट्स इंडिविजुअल्स. जी आप थोड़ा सा बात कीजिए. शुक्रिया. दिलावर साहब ने एक बात की जी, सर स्पेसिफिकली रिटेलर स्कीम के हवाले से उन्होंने कहा कि फिक्स टैक्स है 25,000 रुपए का, तो मैं इसकी दुरुस्तगी करना चाहता हूँ. जी स्कीम ये है, और ये हमने पहले भी बयान किए, मगर आई अंडरस्टैंड लोगों के सवालात होते हैं और हर नुक्ता कभी कभी वजाहत उसकी ज़रूरत होती है. सर ये टैक्स बुनियादी तौर पे 1% टर्नओवर टैक्स है. तो ये उस दुकानदार के लिए जो 20 करोड़ रुपए से नीचे जिसकी सालाना सेल है,
اور وہ جو سیل ڈکلیئر کرے گا ایک سادہ اردو کے فارم پہ جو کہ مقامی زبانوں میں بھی اویلیبل ہوگا, اور اس کی ایک ایپ ہے جو باقاعدہ ڈیولپ ہوگی اور آپ کے سامنے پیش ہوگی, تاکہ کسی دکاندار کو ٹیکس ایجنٹ کی بھی فیس دینے کی ضرورت نہ پڑے, وہ خود بھر سکے آسان طریقے سے. اور اس فارم کی بھی ہم نے ایک ایک چیز انجمن تاجران کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کی. وہ جو بھی سیل وہاں پہ ڈکلیئر کریں گے سالانہ مال فروخت, اس کے اوپر 1% ٹیکس بنے گا, فکس ٹیکس. 25,000 بنیادی طور پہ ایک لمٹ ہے نقد کے, کم از کم اتنا آپ نے دینا ہے, کیونکہ ہم اس فکس ٹیکس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کی بھی اجازت دے رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایڈجسٹمنٹ کی ایک لمٹ ہم نے طے کی ہے کہ 25,000 تک تو آپ نے نقد دینا ہی دینا ہے. بے شک آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کی ٹیکس لائبلٹی سے زیادہ ہی بن رہا ہو یا برابر بن رہا ہو, مگر ایڈجسٹمنٹ کو ہم نے ایک ان اے وے کیپ کیا ہے کہ آپ جس ٹائم پہ اسکیم میں داخل ہوں گے اور آپ گوشوارہ جمع کرائیں گے تو اس ٹائم پہ آپ کو کم از کم 25,000 روپے تو نقد جمع کرانے ہوں گے, آن ٹاپ آف جو بھی آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہوگا. یہ صرف ایک فلور ہے, ادروائز جو ایکچوئل ٹیکس ہے وہ 1% فکس ٹیکس ہے. سر اف یو الاؤ سے ویری کوئکلی, میں آن دس آپریٹنگ ماڈل, یہ بار بار بات آتی ہے جی. دیکھیے یہ جو آپریٹنگ ماڈل ہے اور جو جتنے بھی ریفارمز ایف بی آر کر رہی ہے, اور وزیر خزانہ صاحب نے بھی ذکر کیا, چیئرمین ایف بی آر نے بھی کیا, وزیر اعظم صاحب ہر ہفتے اس کی میٹنگ دیتے ہیں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ڈریون, اے آئی ڈریون ہو, جس میں منیمل ڈسکریشن ہو انیشل آڈٹ یا اسیسمنٹ میں بھی اور بعد میں بھی. تو اس میں ڈسکریشن منیمائز کرنے کی بات ہے. سر فائنلی ون پوائنٹ جو چیئرمین ایف بی آر نے بھی بات کی اور جو عمر صاحب نے بھی بات کی تھی, سر آج میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بات میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ کل سے مجھے میسیجز آئے ہیں انڈسٹریلسٹ کے کہ انہوں نے امیڈیٹلی کل رات اپنے اکاؤنٹس کی ٹیم سے سیلری کا اپنا بل کیلکولیٹ کروایا. مجھے 2-3 نے مثالیں بھیجی ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے اکراس دا بورڈ لوگوں کو, ان کے امپلائیز کو ٹیکس ریلیف مل رہا ہے, کسی کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 60,000 ڈپینڈنگ آن دیئر سیلریز, تو ایک خاطر خواہ ریلیف ہے. تو ان 2-3 میجرز کے نتیجے میں آج ہوا کیا ہے بنیادی طور پہ, اگر کوئی آج فارمل سیکٹر میں ایک انڈسٹری لگی ہوئی اور وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے تو اس کے ویج بل کے اندر ان کے ملازمین کو ریلیف مل رہا ہے. اگر آپ کی سالانہ انکم 15 کروڑ سے 50 کروڑ کی آپ کے کاروبار کی, تو آپ کا سپر ٹیکس ایلیمنیٹ ہو گیا بالکل. اگر آپ کی سالانہ انکم 50 کروڑ سے زیادہ ہے تو 2% سپر ٹیکس میں کمی آ گئی. تو یہ آپ کے پاس وسائل آ گئے کہ آپ ری انویسٹ کریں, آپ مشینری لگائیں, آپ اور لوگوں کو روزگار دیں. اور فائنلی آپ کی جو ایکسپورٹس کے اوپر جو ٹیکس لگتا تھا, جس میں آپ کا ورکنگ کیپٹل پھنستا تھا, وہ 0.75% اس میں کمی آئی ہے. تو اکراس دا بورڈ ان اے فارمل بزنس یہ آسانی آئی ہے جو روزگار کے مواقع پیدا کرے گی, اور جس بے روزگاری کا ذکر کیا گیا ہے اس کو ختم کرنے میں, اس کو کم کرنے میں مدد فراہم کرے گی. آج نیوز ملکیہ سے آج. سر یہ بتائیے گا, جس طرح سولر کا معاملہ آیا بجٹ سے پہلے, اربوں روپے کما لیے ہوں گے. اچھا سر, سولر کا معاملہ آیا, بڑی خبریں چلی, اور اس دوران سولر اتنا مہنگا ہو رہا ہے, یہ ٹیکس لگ رہا ہے. جو مافیا تھا انہوں نے تو اربوں روپے کما لیے ہوں گے, سولر مہنگا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز آئی ایم ایف سے ذکر ہی نہیں ہوئی, یا ڈسکشن میں تھی نہیں یا ہوئی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ ہر بجٹ جب آتا ہے اس طرح, جب مافیا دوبارہ بجٹ آئے گا, ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے اس طرح کی مناپلی جو ہے اس کو روکنے کے لیے. دوسرا یہ بتائیں جو سیلری ہے 7%, میں آپ کا پہلا جواب دیتا ہوں, اس سیلری کا بھی بتا دیں. 10 ڈسکشن ہے ہی نہیں. اب یہ تو آپ نے ڈھونڈنا ہے نا ایک دوسرے میں سے کہ یہ کس نے چلائی ہے. یہ ہم نے, اگر یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے آپ سے یہ ذکر کیا ہے تو ہم اس کے آپ کے سامنے جواب دے ہیں. اگر ہم میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا ذکر نہیں کیا ہے, اینڈ دس واز نیور پارٹ آف دا ڈسکشن, اب اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں. آپ ایکچولی خود تھوڑا سا دیکھیے, جہاں جہاں یہ خبر چلی مجھے لسٹ دے دیں, میں اس کی انویسٹیگیشن کروا دوں, تو پتہ لگ جائے گا کس چینل نے چلائی ہے اور کس رپورٹر نے فائل کی. کسی رپورٹر نے تو فائل کی ہوگی نا, اس رپورٹر کے پیچھے کچھ ذرائع بھی ہوں گے جس کو اس نے بتایا ہوگا کہ یہ خبر فائل کر دو. تو یہ آپ کے اینڈ پہ مجھے لسٹ دے دیں, میں اس کی پوری انکوائری کرا دیتا ہوں. لیکن اب آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, انفارمیشن منسٹر آنریبل یہاں بیٹھے ہیں, آپ خود سب ماشاءاللہ سب بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, یہ آپ یہ دے دیں لسٹ, یہ اس کی پوری تحقیق کرواتے ہیں. بالکل بہت اچھا آئیڈیا ہے جی. سر سیلری کی بات کریں, 7% سیلری آپ نے انکریز کی, ابھی آپ مزید کوئی فزیکل گنجائش ایسی ہے کہ آپ مزید, کیونکہ کل پیپلز پارٹی نے بھی شاید احتجاج کیا, آئیڈیا نہیں ہے کہ شاید عوامی کسی ایشو پہ کیا یا کوئی اور معاملہ چل رہا تھا, کوئی مزید 7% سے زیادہ بھی کوئی گنجائش ہے سرکاری ملازمین؟ آپ نے ٹیکس کم کیا, اچھی بات ہے, لیکن جو 7% اضافہ ہے اس پہ سرکاری ملازمین کے تحفظات بھی ہیں, ریکویسٹ بھی کریں, کوئی پاسبلٹی ہے اس میں مزید انکریز ہونے کی؟
اس میں جی یہ میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو کسی ایک طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. کوئی نہ کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا. یہ آپ کے کہنے پہ یا میرے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے میں. سو اٹس انفلیشن انڈیکس, اس کے بیسس پہ یہ بات ہوئی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 سر, میں نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے, جو بار بار ہم تھوڑا سا نا آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں چیزیں. بلال کیانی صاحب نے بھی ذکر کیا, چیئرمین FBR نے بھی اس کا ذکر کیا, انفارمیشن منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس کو تھوڑا سا ہم ہولسٹک دیکھیں کہ ایک تو 7% انکریز ہوئی, اس کے بعد جو آپ کے ٹیکسیشن جو ساری سلیبز نیچے ہوئی ہیں تو اس کی بیسس پہ یہ بڑا خاطر خواہ اضافہ ہوگا ان ٹرمز آف دیئر ٹیک ہوم. جی آگے چلیے. جی اور نیوز سر یہ بتائیں کہ منسٹر صاحب جو بھی اس میں نیو ایڈ ہاک کے بغیر منسٹر صاحب یہ بتائیں, منسٹر صاحب مائک آن کر لیں یار. یہ دیکھیں, ایک تو میری آپ سے درخواست ہوگی, اپنی جو حامد صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اور ایک منٹ ٹھہر جائے. ایک سر دیکھیں, سر ادھر ہی ہیں, ابھی کرتے ہیں. آپ تشریف رکھیں ادھر. بوسال صاحب کو اس کا جواب دے دیتے, بوسال کا آپ کو جواب دے. منسٹر صاحب اچھا جواب دے دیں. اچھا جواب دے دیں. ریلیف الاؤنس جو 22 کا تھا اور 25 کا تھا وہ مرج ہوا ہے, وہ مرج ہوا ہے جی بالکل, اس کا مرجر. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو 22 کا تھا, جو 22 کے پے اسکیلز پہ تھا, 22 میں جو دیا گیا تھا اور جو 25 میں دیا گیا تھا, وہ مرج ہوا ہے ان دا بیسک سیلری. چلیں جی آگے. اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیں. جی بتائیے جی آپ سوال پوچھیے. جی آپ نے یہ کہا ہے کہ اب ہم معاشی ترقی کا سفر شروع کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 سال کی آپ کی جو ایوریج GDP گروتھ ہے وہ 2% سے نیچے ہے. اب آپ کے پاس 2 سال اور رہ گئے ہیں. PTI کے دور میں یہ GDP جو تھی 6% تک ٹچ کر چکی تھی. آپ کے پاس کوئی ایسا ماڈل ہے کہ یہ دوبارہ 6% تک کب ٹچ کرے گی؟ اور جو حکومت کے اخراجات ہیں سر, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے, خاص طور پر گرانٹس میں 40% تک کا اضافہ ہوا ہے اس سال کے دوران. اگر کہہ رہے ہیں کہ کفایت شماری مہم ہم نے شروع کی ہے, تو گرانٹس اور جو اخراجات ہیں حکومت کے وہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ تھینک یو. اچھا جی, ایک تو میں نے اس دن اکنامک سروے آپ کے خدمت میں پیش کیا, مجھے تو یہ 2% کا نمبر کہیں نظر نہیں آیا. ہو سکتا ہے یہ آپ کا اپنے ایک سوچ ہو, آپ کے اپنا آپ کا ایک خیال ہو, لیکن جو ہم نے اکنامک سروے پیش کیا ہے کہ کہاں سے 23 میں یہ اکانومی کنٹریکٹ کر رہی تھی, پھر اس سے اگلے سال کہاں گئی, پھر پچھلے سال 3.1 تھی, پھر اس سال 3.7 ہے, اور اگلے سال کا جو تخمینہ لگایا گیا وہ 4% ہے. تو آپ 2% کا نمبر کہاں سے لا رہے ہیں, یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. نہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. سر وہ آپ کی مرضی ہے, جیسے آپ اس کو ذکر کرنا چاہیں. میں تو حقائق کے ساتھ رہوں گا جو اس وقت ہیں. نمبر 2, جو گرانٹس ہیں, گرانٹس کا ابھی ساری کمپوزیشن آپ کو بتائی گئی ہے کہ اس کی ذرا کمپوزیشن تو دیکھ لیں نا, کہ اسی میں یہ BISP کا بھی آتا ہے جو 17% سے انکریز ہوئی ہے, اور کچھ اور اس میں جو ہے آزاد جموں کشمیر, اس میں گلگت بلتستان, اس میں خیبر پختونخوا کے جو ضمن شدہ علاقے ہیں, وہ سب چیزیں اس گرانٹ میں انکلوڈیڈ ہیں. تو کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ذرا دوبارہ ان نمبرز کو دیکھ لیجئے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی اس میں؟ آپ نے ایک سابقہ حکومت کا ذکر کیا. اس سابقہ حکومت جب وہ گئی اور ہماری حکومت آئی تو اس وقت -0.2 GDP گروتھ تھی. تو وہ ریکارڈ کی درستگی کر لیں, -0.2 اس حکومت کی گروتھ تھی, جو اب 3.7 اور 4 پہ جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے 2 سوالات سر. رانا عمیر, روز ٹی وی, اور طاہر امین, بزنس ریکارڈر. سر اس طرف سر حکومت معاشی شہریوں میں بیٹرمنٹ کی بات کرتی ہے. معاشی شہریوں میں
اگر سر جو مڈل طبقہ ہے اس کے لائف سٹائل میں تھوڑا سا بھی چینج نہیں آتا, کاروبار اور قوت خرید میں بہتری نہیں آتی, تو سر اس ترقی کو ہم کیا درست قرار دیں گے؟ اور دوسرا سر, جب اجرت 37,000 رکھی گئی تھی تو کسی کو 22,000 دیے گئے, کسی کو 25,000 اور کسی کو 27,000. اب سر 41,700 پہ کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ بھی میں پہلے سوال کا تو میرے بھائی میں کیا کہوں کہ ہم 1.25 گھنٹے سے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ آپ کا پریروگیٹو ہے. بڑی ڈیٹیل میں سب وزراء نے ایکسپلین کیا آپ کو کہ یہ کس طرح جو سیلری کلاس میں آیا ہے, جو گروتھ ایجنڈا ہے, جو انڈسٹری آگے انشاءاللہ چلے گی, جو ایگریکلچر میں بات ہوگی, اس سارا کا جو امپیکٹ ہے. لیکن سب سے پہلے جو ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہے وہ سیلریز کا آ رہا ہے. تو اگر آپ اس کے بارے میں ضرور تھوڑا سا غور کر لیجئے گا ایز وی موو فارورڈ. باقی جو ہے جی وہ تو انفورسمنٹ کی جو ہے وہ ہم ضرور دیں گے. یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہماری ان سے درخواست ہے کہ وہ اس جو ہم بات کریں منیمم ویج کی اس کو آگے لے کر چلیں. جی ان سے بھی پوچھ لیں جی, یہ ناراض ہو رہے تھے. ٹھہریں جی, طارق شمیر صاحب کو پوچھیں جی. آ رہے ہیں بھائی, یہ کیا لے کے پھر رہے ہیں آپ؟ جی بتائیے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں سر. آ رہے ہیں ہاں بتائیے جی. میرا طارق شمیر میرا نام ہے, میں ایم نیوز سے ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کوشچن کا موقع دیا. حالانکہ بیوروکریسی جو ہے وہ جنین صحافیوں کو کم موقع دیتی ہے اور اپنی جو بیٹ کرتے ہیں ان کو زیادہ دیتی ہے. جو کبھی کبھار یہاں آ جائیں, ہم تو پرائم منسٹر کو 30-35 سال سے کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں, اور آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی بڑا میرا ریلیشن تھا, یہ ایک پارٹ ہے. اس کے علاوہ میرا کوشچن یہ عوامی مسئلہ ہے کہ لیوی ٹیکس کو مسلم لیگ نون نے 2009 میں جب پیپلز پارٹی نے عائد کیا تو مجھے یاد ہے چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے اسے جگہ ٹیکس قرار دیا تھا. اب وہ بڑھتے 140 روپے فی لیٹر ہے. مہنگائی کی اصل وجہ وہ ایک بنیادی فیکٹر وہ بنا ہوا ہے, اس پر کمی کر دیں یا اس کو ختم کر دیں. IMF کی اگر کنڈیشن ہے تو باقی کسی اور سیکٹر میں لے جائیں. آپ نے سپر ٹیکس کم کر دیا جس سے عام آدمی افیکٹ ہو رہا ہے, میرے جیسا آپ جیسا ہو رہا ہے. اگر آپ نے لیوی ٹیکس لگانا ہے, مرسیڈیز کی گاڑی پہ لگا دیں, لینڈ کروزر پہ لگا دیں, موٹر سائیکل پہ اور 1000 cc گاڑی پہ ختم کر دیں. آپ فکر نہ کریں, ہم نے اس پہ لگایا ہے. کل میں نے خاص طور پہ بجٹ کی تقریر میں میں نے یہ کہا ہے, میں نے آئے اس کے بارے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے ہم نے اسی لیے ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہ اس پہ لے کر گئے ہیں کہ جو خاص طور پہ افیکٹڈ طبقہ ہے اس میں ہم صوبوں کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جو موٹر سائیکلز ہیں, جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جہاں پیٹرول یا ڈیزل استعمال ہوتا ہے تو وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی اس وقت جاری ہے تاکہ وہاں کم سے کم بوجھ پڑ سکے. تو باقی آپ بس ہمارے ساتھ دعا گو رہیں کہ یہ کانفلکٹ ختم ہو. یہاں سے جی ہیلو سر, میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. یہ بتائیے کہ جی سر کئی سالوں سے پہلے یہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا بجٹ ڈاکومنٹ میں کہ پی ٹی سی ایل کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ اتصالات کے $800 ملین, لیکن پچھلے کئی سالوں سے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہے. تو آپ لوگ اس کو بھول گئے ہیں یا دانستہ طور پر اس کو ایڈ نہیں کر رہے؟ دوسری بات سر, آپ نے کہا کہ جو گروتھ تھی, کل آپ نے کہا پرسوں کہ 3 وجہ سے وہ جی سر ایک ہی سر نہیں بھائی, میرے پہلا سوال ہے کیا اس میں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی سی ایل کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ بک میں کیوں نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ کل آپ نے کہا سر کہ جو گروتھ ہے وہ 3 فیکٹر کی وجہ سے وہ افیکٹ ہو رہے. تو آپ کے پاس کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن ہے یا اگلے سال پھر ہم یہی سننے کو ملے گا ہمیں کہ ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ایکسٹرنل شاکس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوا ہے؟ جی تھینک یو. دیکھیں ایکسٹرنل شاکس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. نہ ہمیں پتہ تھا کہ سیلاب آنے ہیں, نہ ہمیں پتہ تھا کہ US ٹیرف میں کچھ ہونا ہے, نہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ کانفلکٹ ہونا ہے. ایگزوجنس شاکس کا صرف ہم ایک چیز کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے اس دن بھی ذکر کیا کہ ہم اپنے بفرز بنا کے رکھیں. یہ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, جو میں نے اس دن بھی ذکر کیا کہ جب 22 کے فلڈز آئے وی وینٹ رننگ ٹو دا UN ایجنسیز اور انٹرنیشنل اپیل ہم نے کی کہ بھئی ہماری مدد آپ کریں, اور پلیجز ہم لے کر آئے جس میں سے زیادہ ایکچولی مٹیریلائز ہی نہیں ہوئے. اور پچھلے سال اس سے بہت بڑا فلڈ آیا اور ہم نے اپنے وسائل استعمال کیے فار ریسکیو اینڈ ریلیف اینڈ ناؤ دا ریکنسٹرکشن وچ از گوئنگ آن.
تو یہ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ایگزوجنس شاکس کے لیے آپ تیاری رکھیں. دوسرا جہاں تک پی ٹی سی ایل کا تعلق ہے وہ ہمارا ایک آن گوئنگ ان کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کو ایک فنشنگ لائن کی طرف لے کر جائیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر؟ ایک سیکنڈ سر بٹو صاحب, چونکہ یہ تھیم بار بار آ رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں سر, یہ کانٹیکسٹ آپ کو ہم نے آج کوشش کی کہ اس طرف نہ جائیں بات, مگر کبھی کبھی نا یاد دہانی ضروری ہوتی ہے. میں آپ کو یاد کراتا ہوں سر, جب یہ حکومت آئی تھی نا, یہ عطا تارڑ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے بھی, اور فائنانس منسٹر صاحب موجود ہیں. یہ بار بار بات ہوتی تھی کہ یہ جو حکومت ہے فروری 2024 میں جو حکومت بن رہی ہے, یہ اس کے لیے سر جی بلال صاحب کی بات سن لیجیے سر, گزارش ہے کہ سر لوگ یہ ہمیں کہتے تھے, جس طرح بھائی نے بھی بات کی, انہوں نے کہا آپ یہ اگلے سال ہمیں پھر سے تو یہ نہیں سنائیں گے. تو مجھے یاد ہے فروری 2024 میں یہ حالت تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کانٹوں کا تاج ہے حکومت, یہ ابھی فروری 2024 کیا ابھی جون 2024 میں یہ فارغ ہو جائیں گے, یہ معاشی حالات کسی سے سنبھالی نہیں جائیں گے. ہم ایک ایسی جماعت کو بھی جانتے ہیں جس نے اس وقت حکومت بنانے کی بات سے بھی گریز کیا تھا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو آئیں گے کوئی سنبھال نہیں سکے گا. ہم نے سنبھالا, ہم نے نیا IMF کا پروگرام طے کیا, ہم نے کہا کہ 2 سال معاشی استحکام کر کے دکھائیں گے. لوگوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ منی بجٹ کے بغیر یہ اپنے پرائمری سرپلس کے ٹارگیٹس پورے کریں. 2 سال پرائمری سرپلس کے ٹارگیٹس بھی پورے کیے, فنڈ کا پروگرام بھی چلایا, انڈیا کے ساتھ جنگ کے دوران فنڈ کی بورڈ اپروول بھی کروائی, اور منی بجٹ بھی کوئی نہیں آیا. ہم نے پھر اس کے بعد کہا کہ جب مشکل وقت گزرے گا تو ایک عوام کے لیے جہاں موقع ملے گا ریلیف لے کر آئیں گے. ابھی پچھلے دنوں میں بھی ہم باتیں سن رہے تھے, نہیں یہ اسی طرح کا بجٹ ہوگا جس طرح کا پہلے ہوگا. آج وہ بجٹ لے کر آئے, تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے وعدے پورے کیے, آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح آپ دیکھیں گے وعدے پورے ہوں گے. پوسٹ بجٹ 2026-27 کی پریس بریفنگ جاری تھی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب, وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور دیگر اس پہ پریس بریفنگ دے رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بجٹ میں دستیاب فسکل سپیس کو بہترین انداز میں استعمال کیا. زرعی شعبے کے لیے قرضوں کی فراہمی کا حجم 20 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. زرعی مشینری کے لیے کسٹم ڈیوٹیز کو ختم کر دیا گیا ہے. اس سال معاشی لحاظ سے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. ہم معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں. بجٹ میں 70 ارب کی سبسڈی دی تاکہ ایکسپورٹرز کو 4.5% پر فائنینسنگ دستیاب رہے. ہم نے بار بار برآمدات پر مبنی گروتھ کی بات کی ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی برآمدات 4 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچیں گی. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم سمیت سب نے اتفاق کیا ہے کہ سپر ٹیکس ختم ہونا چاہیے.